رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مشکل گھڑی ہے، ایک آزمائش کی گھڑی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مدد کی بھی گھڑی ہے۔ ایک ایسا وقت آیا ہے ہمارے وطن پر، پہلے بھی سیلاب آتے رہے، پہلے بھی بارشیں ہوتی رہی اور اس کی تباہ کاریاں ہوتی رہیں، لیکن اس بار جو بارش ہوئی اور جو سیلاب آیا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ چند ہی دنوں میں اتنی بارش کا ہو جانا اور اس بارش سے جو تباہی کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے، اتنا ڈر محسوس ہو رہا ہے، جو وہاں موجود ہوں گے، جو اس عمارت میں ہوں گے، جو اس پل پر ہوں گے یا جو اس گاڑی میں ہوں گے، کیونکہ آئے دن ہم مناظر دیکھ رہے ہیں سبھی کے۔ میرا خیال ہے کہ موبائل پر ہر تھوڑی دیر بعد کوئی کلپ آتا ہے کہ جس میں کوئی نیا نقصان نظر آتا ہے، عمارتیں گر رہی ہیں، گھر گر رہے ہیں، بچے ڈوب رہے ہیں، جانور ڈوب رہے ہیں، گھر والوں کے سامنے گھر والے جا رہے ہیں۔ ایسے مناظر بھی ہیں کہ لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، مگر پانی کا شور ہے، پانی کا ریلا ہے اور مدد کرنے بھی کوئی نہیں پہنچ پایا، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ اس ریلے میں بہہ گئے۔ یہ ایک بہت تباہ کن صورتحال ہے۔ 1000 سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ اموات ہو چکی ہیں اور کروڑوں لوگ اس وقت بے گھر ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم نے کچھ آپ کے سامنے FGRF جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کی کاوشیں بھی رکھنی ہیں۔ قبلہ مفتی قاسم صاحب ہمارے درمیان ہیں اور ہم نے ان کو اس لیے بھی بلایا کہ شرعی احکام ہمیں بتائے جائیں، ہمیں شرعی طریقے سے ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی ہو کہ ایسے موقع پر ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے ہم مسلمانوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور پھر یہ جو سیلاب وغیرہ ہے، یہ جو تباہ کاریاں اس طرح کی ہوتی ہیں، اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا یہ عذاب ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو عذاب کہہ رہے ہیں، گناہوں کی سزا کہہ رہے ہیں، اور طرح طرح کی ظاہر ہے کہ ہر بندہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہے۔ تو مفسر قرآن ہے ہمارے مفتی صاحب اور ایک عظیم ہستی ہیں، تو ہم نے حضرت کو تکلیف دی کہ آپ آئے، ہم انشاءاللہ آپ کے ذریعے بھی امت کی رہنمائی کریں گے۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ سٹارٹ میں ہم چلتے ہیں بلوچستان کا جو ہمارا سیلاب کا معاملہ ہے اور وہاں جو کیفیات ہیں، جو تباہی ہے، اس میں جو ہماری ٹیم امداد کر رہی ہے، تو بلوچستان کے پیکج کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی الحمدللہ، بلوچستان سے ابھی ہماری ایک ٹیم آپریشن کر واپس آئی ہے۔ یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ پانی بہت زیادہ تھا تو ہم نے یہاں سے لائف جیکٹس اور اس کے ساتھ ایئر بوٹس، لانگ شوز، رین کوٹ، یہ تمام وہ سامان جو ان کی سیفٹی کے لیے بھی ہے اور ریسکیو کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو بھی یہ جیکٹس بنا کر موو کیا جاتا ہے، ان تمام کاموں کے لیے ٹیم وہاں گئی تھی۔ یہ ٹیم ابھی وہاں سے آئی ہے اور ابھی ایک اور امدادی سامان کا قافلہ ہمارا یہاں سے روانہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب آج یہاں سے بچوں کے لیے جوس، بسکٹس وغیرہ کے ابھی ہم نے پورے ٹرک انشاءاللہ ہم یہاں سے روانہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ سامان ہے جس میں الحمدللہ کپڑے بھی ہیں اور اس میں جناب چادریں بھی ہیں، لیڈیز شال بھی ہیں، رہائشی خیمے بھی ہیں، یہ تمام چیزیں جا رہی ہیں۔ آپ کو یہ دکھاتے بھی، آئیے ایک کارٹن کھولیں جناب۔ یہ دیکھیں جناب، یہ شالز ہیں، لیڈیز شالز ہیں، وہاں پر ہم بھجوا رہے ہیں۔ آپ سوچیں جو لوگ اپنے گھروں سے کچھ ضرورت کا سامان لے کر آ گئے ہیں، وہ لوگ اس وقت جو روڈوں پر ہیں، وہ روڈ پر ہیں تو زیادہ سامان تو نہیں ہوگا ان کے پاس، تو ان کو اس وقت کپڑے بھی چاہیے، شالیں بھی چاہیے، تو الحمدللہ یہ دی۔ الحمدللہ ایک ہی ہمارے ڈونر ہیں، ایک ہی اسلامی بھائی جنہوں نے کم و بیش 3000 کم و بیش یہ شالیں مختلف کلرز اور ڈیزائن میں یہ بھیجی ہیں کہ جو اس وقت ہم بلوچستان کے لیے روانہ کر رہے ہیں جناب۔ اور آپ کیا بھیج رہے ہیں؟ ٹینٹس ہیں، ٹینٹس کپڑے بھی ہیں۔ یہ ٹینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈنڈے جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ٹینٹس ہیں، اور ٹینٹس ان ڈنڈوں کے سارے پر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اس میں بھی کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں اور بھی کافی سامان ہے، تو یہ سارا سامان الحمدللہ ہم اس وقت روانہ کر رہے ہیں۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا
اس وقت ہم لوگ ڈیرہ مراد جمالی کے اطراف منجو شوری میں موجود ہیں. منجو شوری اور اس کا اطراف قبولہ، منجو گوٹھ، کئی گوٹھ ہیں یہاں پہ جو متاثر ہوئے ہیں، اور کئی گوٹھ یہاں پہ ایسے ہیں جو بالکل اب وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کوئی گوٹھ سے کوئی آبادی تھی. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی ان بستیوں کو بہا کر لے گیا ہے. اس وقت ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو منجو شوری کے اس روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیمے لگا کے بیٹھے ہیں، تو کسی کو خیمہ بھی میسر نہیں، تو کوئی چارپائی کے اوپر پلاسٹک لگا کے اس چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گھر بھی چلے گئے، فصلیں بھی چلی گئیں، جانور بھی چلے گئے، وہ گوٹھ ہی صفائے ہستی سے مٹ گئے جو کسی زمانے میں لوگ اپنا پتہ بتایا کرتے تھے. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، بہت سارے ڈیزاسٹر بھی دیکھے ہیں، مگر اس بار جو سیلاب آیا ہے، اس بار جو بارش آئی ہے اور جو تباہی آئی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جو تباہی کے مناظر اس مرتبہ ہیں بڑے ہولناک اور یوں کہہ لیں کہ دل ہلا دینے والے، اللہ اکبر. بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں. ایسے ہیں کہ جن کو پوری طرح دیکھنا بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہے. صحیح ہے. 2-4 ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمت نہیں ہوتی مزید اس کو دیکھنے کی کہ کس قدر جو ہے وہ اندوہناک صورتحال ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک شے موجود ہے تو ہے، اب اس کا حل ہی ہم نے نکالنا ہے. تو میں ابھی قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے نا، جیسے آپ نے ابھی یہ دکھایا گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر ہیں، کھانے کو بھی نہیں ہے، یہ جو ساری صورتحال ہے، تو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، تو جن پہ خرچ کرنا ہے اس کی منظر کشی یہاں پر بیان ہوئی ہے. تو فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أَوْ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ پھر وہ بندہ بے تأمل یعنی بغیر سوچے سمجھے وہ گھاٹی میں کود کیوں نہیں گیا. اور تجھے پتہ ہے کہ یہ گھاٹی کیا ہے، اس گھاٹی کو پار کر کے یوں کہہ لے کہ جہنم سے نجات ملنی ہے، جنت میں داخلہ ملنا ہے، وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور اس دن میں کھانا کھلانا جو دن بھوکا ہے. یعنی بھوک کی شدت ایسی ہے کہ بھوکا تو بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی قسم پرسی کا عالم یہ ہے کہ گویا وہ دن بھوکا ہے. تو اس جو ہے وہ اس دن میں غریبوں کو کھانا کھلانا، اور فرمایا جو اس یتیم کو کھلانا کہ جو رشتہ دار ہے. اور اب اگلے الفاظ سنیے، فرمایا او مسکینن ذا متربہ، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا کہ جس کے پاس مٹی کے سوا کچھ نہیں بچا. یہ جو آپ نے صورتحال بتائی یہ بالکل ایکچوئل جو ہے نا وہ صورتحال ہے کہ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے ذا متربہ کی کہ لیس لہ مأوى الا التراب، کہ جس کے پاس مٹی کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کوئی ٹھکانہ نہ ہو، ایسے مسکین. اللہ اکبر. تو یہ ہے جو قرآن پاک کی اس حوالے سے تعلیم بھی ہے، قرآن پاک کا حکم بھی ہے، قرآن پاک کی ترغیب بھی ہے، اور اس صورتحال کا بیان بھی ہے کہ جو حقیقتاً صورتحال اس وقت ہمارے ملک کے اندر موجود ہے. بہترین وقت خرچ کرنے کا ان لوگوں پہ، بہترین وقت خرچ کرنے کا، انہیں کھانا کھلانے کا، انہیں رہائش، انہیں شیلٹر فراہم کرنے کا گرمی سردی کے اثرات سے. پھر یہ پانی جب اس طرح آتا ہے تو اس سے جلدی امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح ملیریا اور دیگر امراض ڈھیروں ڈھیر ہوتے ہیں. جتنے دن گزرتے جائیں گے نا
جی یہ پانی گندا ہوتا جائے گا, یہ ورس ہوتا جائے گا. ہاں یہ ورس ہوتی جائے گی سچویشن, کیونکہ اب اس میں کیچڑ بنے گا, جانور اس میں ہوں گے, جلدی امراض ہوں گے. اچھا پینے کی پانی میں گڑبڑ ہو گئی تو ڈائریا ہو رہا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب ان کی جو اب نیڈ ایسا لگتا ہے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ میڈیکل فوری شروع کرنا پڑے گا. الحمدللہ میں بتاتا چلوں آپ کو بھی اور مدنی چل کے ناظرین کو بھی کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم نے میڈیکل ٹیمز روانہ کر دی ہیں, کیونکہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جس کو کہے کہ ڈاکٹر مجلس بھی ہے, میڈیکل کا شعبہ بھی ہے. تو پورے پاکستان میں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا مدنی چینل پر ڈاکٹرز اجتماع ہوتے ہیں, پروفیشنلز اجتماع ہوتے ہیں, تو یہ مجلس ہمیں اس وقت کام آتی ہے. تو الحمدللہ کئی شہروں میں میڈیکل کیمپس کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں. ڈاکٹرز نے والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کیا ہے, ہم نے دوائیاں خریدنا شروع کر دی ہیں. مفتی صاحب اس میں بھی پرابلم ہے, کل ہمارا مشورہ چل رہا تھا, ہمارا ویڈیو کانفرنس مشورہ تھا کہ ہم میڈیکل کا کام شروع کریں. تو انہوں نے بتایا کہ بدقسمتی دیکھیں مفتی صاحب اس پر ضرور بات کریں, یعنی سچی بات یہ ہے کہ یہ باتیں کرتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے, دکھ بھی ہو رہا ہے, اور کبھی کبھی جی چاہتا ہے نہ بیان کریں یار, لوگوں کو پتہ چلے گا ہمارے وطن میں یہ ہو رہا ہے, لیکن ہم بیان نہیں کریں گے تو کیسے رکے گا. جتنی ایکسپائر دوائیں ہیں اور جتنی ناقص دوائیں ہیں وہ اسٹاک نکال دیا گیا ہے کہ بٹنا تو غریبوں میں ہے, لوگوں نے پیسے خرچ کرنے چیک تو کریں گے نہیں, تو اب وہ والی دوائیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. ہم نے خریدا 5,800 روپے کا ٹینٹ یا 5,600 روپے کا ٹینٹ خریدا, پچھلے ہفتے کی بات ہے, 15-10-12 دن پہلے ہم نے کچھ ہزار ٹینٹ لیے. اب پیسے آئے تو اور ان کے پاس گئے ٹینٹ لے تو 9,000 روپے کا ٹینٹ کر دیا, 8,000 روپے کا ٹینٹ کر دیا. اب پرسوں مجھے وہ ملے, میں ایک جگہ گیا تو مجھے ایک چاول کے بہت بڑے ایکسپورٹر ہے, وہ میرے پاس آئے, کہہ رہے حبیب بھائی آپ سے ایک بات کرنے. میں نے جی فرمایا. کہہ رہے آپ ایک ویڈیو بنائیں. کیا کہہ رہے میں چاول کا بیپاری ہوں, ہماری مارکیٹ میں یہ پلان ہو گیا ہے کہ جتنا چاول مارکیٹ میں اس کو اسٹاک کر لو, اس کو بیچنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیچھے فصلیں تباہ ہوئی ہیں, اب وہ فصلوں تباہ ہونے کی وجہ سے مال نہیں آئے گا, تو اب یہ پیسے جو ہے یہ چاول جمع کر لیں. کہا میں کہوں یار ہم چاول خرید کر آٹا خرید کر غریبوں میں بانٹنے جا رہے ہیں, اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے سوچا کہ سیزن آیا پیسے کمانے کا. اس بارے میں مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں. ایک طرف کیا اسپیچ لیس ہے, آپ کے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کہ کیا اس پر بات کرے انسان. خوف خدا جو ہے نا وہی اصل سارا کچھ صحیح کر سکتا ہے. ویسے تو جیسے آپ سے چاول والے نہیں بات کی, گویا اس کا مطلب کہ ان میں سے بھی اچھے افراد ہیں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بیچے ہم تو چاہ رہے ہیں. انہی میں سے وہ افراد بھی موجود ہیں کہ جو یہ کہہ رہے کہ یار یہ برائی ہو رہی ہے, اسے ختم کیا جائے. تو یہ ہوتا ہر شعبے میں ہے. ہمارے ہاں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پرہیز وہی کرتا ہے جس کے سامنے کھانا نہ ہو, اور گناہ سے وہ بچتا ہے جسے موقع نہ ملے. اسی طرح ذخیرہ اندوزی اور چوری اور یہ کرپشن وغیرہ یہ وہ نہیں کرتا جسے موقع نہ ملے. اکثریت یعنی اسی طرح کی ہوتی ہے. تو اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے لیے قرآن ہے, حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے, صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں, بزرگان دین کا جو ہے وہ طرز عمل ہے. اگر اسے بیان کیا جائے, اور دوسرا اس کا ویسے نا اس کا پرماننٹ حل ہے. پرماننٹ حل یہ ہے, دیکھیں ہمارے جو اسکول کی کتابیں ہیں نا, جو نارمل ہمارے اسکولز ہیں پاکستان بھر کے اسکولز, آپ ان سب کا جو سلیبس ہے, جو نصاب ہے, وہ ایک مرتبہ کسی بندے سے آپ پڑھوا کے دیکھیں کہ کیا اس میں خوف خدا کا, اس میں فکر آخرت, اس میں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور خیر خواہی, درد مندی, یہ اس کا وہ مواد کانٹینٹ ہے کتنا. ٹھیک, لوگ جو ہے دو جگہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ سوچ اور تاثر لیتے ہیں, ایک میڈیا سے اور ایک اسکول سے. اسکول کا جو کانٹینٹ ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ جب آپ کے سبجیکٹ میں یہ ہوگا ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ غریبوں, مسکینوں, بیواؤں, پریشان حالوں کے بارے میں ہے وہ کیا تھی, مہاجرین و انصار کے واقعات, آپ کی تعلیمات کیا تھی. اچھا, شیخین کریمین اور مولا علی سیدنا عثمان غنی کی جو سیرت ہے وہ کیا تھی, صحابہ کرام کی اوور آل سیرت, جو مواخات کا آپ نے جو فرمایا نا, بھائی چارہ نبی پاک علیہ السلام نے قائم فرمایا. مکے سے مدینے آئے تو مہاجر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے, ان کے پاس تو سوائے ان کے اس پہنے ہوئے لباس کے یا ایک آدھ لباس کے تھا ہی کچھ نہیں. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کو ترغیب دی کہ آپس میں ان کو بھائی بنا لو. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس انداز میں وہ بھائی بنایا گیا کہ قرآن پاک نے اس کے بارے میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا کہ یہ اہل مدینہ نے اہل مکہ کو اپنی جانوں پر بھی ترجیح دے دی, اگرچہ خود انہیں بھی حاجت تھی. اللہ اکبر. خود انہیں حاجت ہے گھر کی, سامان کی, کھانے کی, پیسوں کی, لیکن آدھا آدھا مال, 2 گھر ہیں تو 1 گھر دے دیا,
دو جو ہے وہ کیا نام ہے کاروبار ہے تو ایک کاروبار ان کو دے دیا, 2 کھیت ہیں تو ایک کھیت دے دیا, ایک کھیت ہے تو آدھا ان کے حوالے کر دیا, کھانا اپنے ساتھ ان کے ساتھ شیئر کر لیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے صحابہ کرام کی سیرت اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت فرمائی تھی وہ تھی کیسے؟ قول اور عمل دونوں کے ذریعے. آپ کے فرامین بھی موجود تھے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے خدا اس کی مدد کرتا رہتا ہے. صحیح. جو کسی مسلمان کی چھوٹی دنیا کی مشکل کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی مشکل کو دور کرے گا. سبحان اللہ. تو اچھا, خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال, احادیث اور فرامین سے اور عمل مبارک, عمل مبارک یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ, آپ کی مزاج مبارک میں جو خیر خواہی, محبت اور شفقت کا جذبہ تھا وہ ایسا تھا کہ اعلان نبوت آپ نے کیا 40 سال کی عمر میں, اور جب پہلی وحی کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور کچھ ہو نہ جائے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے سے کیا جواب دیا تھا سبحان اللہ کہ آپ کو کوئی حادثہ لاحق نہیں ہو سکتا کیونکہ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, واہ 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 جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کے لیے کمائی کرتے. واہ 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 واہ. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, اور جو بوجھ بنے ہوتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. واہ واہ. ان کے پاس کچھ نہیں, دوسروں پہ بوجھ بنتے ہیں, آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ اوصاف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو بالکل ابتدائے وحی کے اسی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہی. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج مبارک ہے اور جو آپ کی فطرت طیبہ ہے یہ اس میں گھلا ہوا اور گندا ہوا وصف تھا, غریب کی مدد کرنا, مسکین سے پیار کرنا, خیرخواہی کرنا, شفقت فرمانا. اور یہ آپ کی شفقت وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پہلے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ بڑا بھاری گزرتا ہے. اللہ. ٹھیک ہے, پھر اگر آپ فرمائے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے, مومنوں پہ مہربان, رحم فرمانے والے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مزاج تھا. اچھا, پھر ایک مرتبہ جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور بھوک کی شدت سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے, تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے لیکن ہوا چلی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم اطہر سے جب جو ہے وہ کرتا مبارک اٹھا تو ہم نے دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے. اللہ اکبر. یہ ہے سراپا ترغیب بننا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے بھی ویسا کیا اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کیفیات سے گزرتے تھے. اللہ اکبر. ان کیفیات سے گزرتے تھے کیسے؟ ایک حدیث مبارک ہے کہ کسی علاقے کے مفلوق الحال, یعنی بہت یہ جیسے یہ صورتحال ہے نا, اس طرح کے لوگ کہ جن کے پاس نہ کھانے کو نہ پہننے کو, بیچاروں نے جسٹ کسی نے تہبند باندھا ہوا, کسی نے ایک چادر پلاسٹک کی تھیلیاں اوڑھ کے بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں. ایسے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا. جسے کہتے ہیں نا ایک بہت شدید اثر لینا کہ اتنی جو ہے وہ تکلیف کے اندر یہ لوگ ہیں, تو اتنا چہرہ مبارک متغیر ہوا کہ, اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مدد کرو. تو اب کیا ہوا کہ ایک صحابی فوراً اٹھے اور وہ اس کی اناج کی بوری جو ہے نا وہ لادے ہوئے جو ہے نا وہ آ رہے اور بڑی مشکل سے اٹھائی ہوئی ہے, لیکن جب وہ لے کر آئے ان کو دیکھ کے پھر باقی صحابہ بھی اٹھے, ہر کوئی اپنے گھر سے کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے, کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کے آ گیا, کوئی اناج لے کے آ گیا, کوئی اور سامان لے کے آ گیا, اور مسجد نبوی شریف کے اندر ڈھیر لگ گیا. اللہ اللہ. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا. جب آپ نے دیکھا کہ ان غریبوں کی مدد ہو گئی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا. تو یہ پریشان حال کو اور مسکین کو اور بیچاروں کو دیکھ کر اپنی حالت کا بدلنا اور پھر اس کے لیے عملی کوشش کرنا, درد بھی محسوس کرنا, درد محسوس کرنا, پھر عملی کوشش کرنا جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. مفتی صاحب سے انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی اور انشاءاللہ ہم نے یہ پوچھنا بھی ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگوں کی مدد کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے.
تو کیا کچھ اپنے دیگر کاموں کو کم کر کے منیمائز کر کے اپنے خرچے کم کر کے ان لوگوں کی مدد کریں. اور جیسے عملی کوشش کی بات کی تو اس وقت دعوت اسلامی کے میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سینکڑوں ہزاروں ذمہ داران اسلامی بھائی فلڈ کے ایریا میں موجود ہیں, مدد کر رہے ہیں. ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی مدنی چینل کی ایک اچھی رونق ہے. ہمارے سلمان مدنی بھائی بلوچستان میں اس وقت موجود ہیں. سلمان بھائی کہاں ہیں اس وقت, کیا حالات ہیں, کچھ بتائیے. عبدالحبیب بھائی یہ بلوچستان کی تحصیل لاکھڑا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا علاقہ ہے گڈڑی, ٹھیک ہے, اور ہم تقریباً 2.5 گھنٹے کا دشوار گزار سفر کر کے مجھے کہنے دیجئے کہ 4 فٹ کے گہرے گڈھوں میں سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے ہم جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں. یہاں پر حاجی صدیق گوٹ ہے, اور یہاں پر جو گھر بنے ہوئے تھے یہ مٹی کے گھر تھے, اور یہ گھر جو ہے یہ ڈیمولش ہو چکے ہیں. ایک گھر آپ کو یہاں سگنلز کا بھی بڑا پرابلم ہے, کمیونیکیشن کا بھی بڑا پرابلم ہے. جی بالکل صحیح. میں زیادہ موو تو نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کچھ دکھا سکوں. یہ میرے پیچھے بھی آپ ایک گھر دیکھ رہے ہیں, یہ بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, گر گیا تھا, اور اس کے پیچھے جو ہے یہ لوگوں نے جو ہے وہ ٹینٹ لگا کر کے یہاں پر بھی رہنے میں مجبور ہیں. اس کے علاوہ یہ میں آپ کو ایک اور منظر دکھا رہا ہوں. یہ ایک گھر ہے جناب علی, یہ 2 بھائی تھے, ایک کا نام تھا خیرو, ایک کا نام ہے خیرو, اور ایک کا نام ہے شیرو. یہ خیرو اور شیرو ان کا گھر بھی بالکل یہ سیلاب کا پانی بتا رہے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے ان کے گھر کو بھی بالکل گراتا ہوا جو ہے وہ چلا گیا. سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپڈیٹس دیتے رہیے گا, اور انشاءاللہ آپ ایک اور بھی کام کریں کہ لسٹ بھی بناتے رہیے کہ جو مستحقین ہیں, جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں, جن کے جو بھی نقصان ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ لسٹیں ہمارے پاس پہنچیں گی اور ہم انشاءاللہ اس پر پھر اس کے بعد بھی کام کریں گے. ہمارے لوگ مفتی صاحب ابھی پچھلے ہماری ملاقات ہوئی پاکستان ایئر فورس والوں سے, ہماری ٹیم کی, اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ یہ دعا کریں کہ یہ پانی نومبر تک اتر جائے. یعنی لوگ ریئلائز نہیں کر رہے, انہوں نے بڑی سمجھایا نا, میں ٹیکنیکلی سمجھایا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیلابی پانی نہیں ہے, یہ سیلاب نہیں آیا. سیلاب تو ضرور دیکھیں, سیلاب کیا ہوتا تھا پچھلے سالوں میں ہم کیا سنتے تھے, پنجاب سے چل پڑا ریلا, اب وہ روڑی پہنچا ہے, وہ روڑی میں تباہی مچا رہا ہے, اب وہ ٹنڈو والا یار پہنچا ہے. وہ ایک ندی کا یا ایک پیٹرن تھا جس پر پانی آتا تھا اور کچے کے علاقے تباہ کرتے 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 وہ سمندر میں گر جاتا تھا. بارش آتی تھی نارملی اپر ایریاز میں اور سیلاب اس کا نیچے آتا تھا. یہ سیلاب نہیں آیا, یہ اوپر سے بارش آئی ہے. انہوں نے کہا پیالے بن گئے پورے شہر. اچھا, اس پورے شہر سے یا اس پورے کھیتوں سے پانی نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اب راستہ ایک ہی ہے کہ دھوپ پڑ کے وہ سوکھے گا, تو ہی وہ سوکھے گا. تو یہ اٹ ٹیکس 2 to 3 months. اب وہی آپ والی بات, ابھی تو 8-10 دن میں ہی تعفن ہونا شروع ہو گیا ہے, مچھر ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک آدھ مہینے بعد تو چیزیں کتنی اور ورس ہو جائیں گی, اور یہ 2-3 مہینے کے لیے ان کو ٹینٹ دینے پڑیں گے. اچھا, ٹینٹ بھی کیا تھا, ہم نے جب خریدنے گئے تو پتہ چلا یہ جو ٹینٹ نارملی ٹینٹ ہوتے ہیں واٹر پروف نہیں ہوتے. تو اب پتہ چلا کہ اگر 2-3 ماہ کی کہانی ہے تو پھر تو ٹینٹ بھی واٹر پروف دینے پڑیں گے. پھر بارش ہوگی تو کہاں جائیں گے یہ لوگ. تو اٹس بگ ڈیزاسٹر, اللہ پاک مدد فرمائے ان کی. سب ایک کیفیت آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ویڈیوز تو ایسی ہیں کہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے یہ ایکچولی سیلاب کیا ہے, یعنی یہ بارش اتنا تیز آ جانا, سیلاب آ جانا, کیا اس کو ہم عذاب الہی کہیں گے یا کوئی یہ ہم پر آزمائش ہے, اس کو کیا کہیں گے ہم؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان اپنے اعتبار سے سارا کچھ کر لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آفت آ جاتی ہے. جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے, اپنی طرف سے تو انہوں نے سب کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے. اچھا, بڑے بجھتی نہیں ہے, کئی مہینے تک چلتی رہتی ہے, لاکھوں ایکڑ بلکہ لاکھوں جو ہے نا وہ ہزاروں مائلز تک جو ہے نا وہ پھیلی ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سمندری طوفان آتے ہیں تو بڑے بڑے ممالک اس سے بڑا شدید متاثر ہوتے ہیں, اور 60-60 لاکھ کی آبادی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں موو کرنی پڑتی ہے. اچھا, اسی طرح بڑی شدید ترین بارش ہوتی ہے تو بڑے بڑے شہر جو ہے اس میں ڈوبے ہوتے ہیں. میں نے پیرس کے مناظر دیکھے ہیں, پانی کے اندر ایسا ڈوبا ہوا. تو دیکھیں یہ وہ ہے کہ جو انسان کے بس سے باہر ہے. اچھا, اس کے پیچھے تو ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کو اس کی بے بسی اور اس کی بے کسی بھی دکھانی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھے, اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے آپ کو معاذ اللہ کوئی خدائی درجے کے اوپر فائز نہ سمجھے کہ ہم جو چاہیں کر لیں, ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی یوں کہہ لیں کہ ایک جو نا ایک کن جو ہے وہ ایسی جو ہے نا وہ بالکل چینج کر کے رکھ دیتے نا. وہ کووڈ کا نظارہ دیکھ ہی لیا نا. جی کووڈ دیکھ لیا, ساری دنیا بند ہو گئی. اچھا, زلزلہ آتا ہے, اب زلزلے سے جو مرضی کر لیں آپ, جب زلزلہ آئے گا تو آپ حفاظت کی حد تک کچھ تو کر سکتے ہیں, لیکن زلزلے کو نہیں روک سکتے کہ جناب سارے زمین پہ لیٹ جائیں زلزلے کو روکیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. لیکن دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سی آفات کے پیچھے خود انسانی ہاتھ ہوتے ہیں. اچھا,
انسانی ہاتھ یوں نہیں کہ کسی نے سازش کی ہوتی ہے، سازش والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے مجموعی اعمال کا تکوینی نتیجہ وہ نکلتا ہے۔ دیکھیں چیزیں دو طرح ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہونے کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں۔ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان پر باقاعدہ وہی عذاب والی ہی صورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے حرکتیں وہ کی ہوتی ہیں جس کا نیچرل نتیجہ وہ نکلتا ہے، جسے کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بارشیں ہیں اور یہ دنیا بھر میں جو کلائمیٹ چینج ہے، جی جی جی، صحیح ہے، ابھی جیسے ہمارے اتنی بارش ہو گئی ہے، پرسوں جو ہے وہ اخبار میں تھا کہ یورپ کے اندر 500 سال کی سب سے بڑی خشک سالی چل رہی ہے، اللہ اکبر۔ یعنی وہاں بارشیں کم ہونے کی وجہ سے ان کی زمین اس قدر متاثر ہو گئی ہے حالانکہ وہاں کہ زمین خشک ہو رہی ہے۔ دیکھا جاتا اور دوسرے دن بارش ہوتی تھی۔ جی وہاں پر یہ نا 500 سال کی سب سے بڑی خشک سالی ہے۔ اچھا ہمارے ایریا کے اندر الٹ چل رہا ہے، ہمارے یہاں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ 10 ممالک ہیں جہاں پر کلائمیٹ چینج سب سے زیادہ ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور یہ جو اتنا کچھ ہے یہ کیوں ہے؟ یہ بھی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیکن یوں نہیں کہ لوگوں نے گناہ کیا اور یہ ہوا، نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عالم الاسباب بنایا دنیا کو، اسباب کو ڈسٹرب کہ بھئی سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا نا، تو دنیا نے کام وہ کیے کہ اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مثال کے طور پہ ایک چھت ہے جس کے اوپر 50 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پہ 300 بندے کھڑے ہو جائیں، چھت گر جائے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے چھت گر گئی، ان کے وزن کی وجہ سے گری، بھائی ان کی حرکت کی وجہ سے چھت گری، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بارشیں اور یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیں اس کے پیچھے ہے کلائمیٹ چینج، یعنی موسمیاتی تبدیلیاں، عالمی موسمیاتی تبدیلیاں۔ لیکن وہ جو عالمی موسمیاتی تبدیلیاں وہ کیوں ہیں؟ وہ بندوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو وہ کرتوتیں ضروری نہیں کہ وہ صرف ان کے گناہوں کی صورت میں ہو، وہ اس سے ہٹ کر جو نیچر سے چھیڑ چھاڑ ہے، جی جی جی، یہ اس کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ اب شاید زیادہ سمجھ آئے گا لوگوں کو جو ہم بار بار مدنی چینل پر اب یہ درختوں کی کٹائی، ٹھیک ہے نا، اس تیزی سے درخت کاٹے، جنگل کاٹے دنیا کے۔ اچھا یہ گیسز کا استعمال زیادہ ہو گیا، کاروں کی گیسز، فیکٹریوں کی گیسز، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ گرمی کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا۔ اچھا جو سورج کو روکنے والی اوزون سطح ہے وہ پھٹنا شروع ہو گئی، کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب کیا گرمی کی شدت بڑھی، گیسز نے اثرات کیے، کلائمیٹ چینج ہوا۔ اچھا مصنوعی چیزیں بہت زیادہ ہوئیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزوں کے رخ مڑ گئے، سمندروں کو جگہ جگہ، دریاؤں کو جگہ جگہ ڈسٹرب کیا گیا، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا۔ ابھی میں آپ کو ایک اور عرض کروں، دیکھیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں یہ دریاؤں کا یہ جو دریاؤں میں سیلاب آتے تھے نا، یہ دریاؤں میں سیلاب کی وجہ بھی لوگوں کی حرکتیں زیادہ تھی۔ کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ایک چوڑا دریا ہے جہاں سے پانی نے گزرنا تھا، نارملی وہاں پر پانی ہوتا ہے 25%، ٹھیک ہے، 75% کی گنجائش ہوتی ہے کہ بھئی مزید آئے گا تو گزر جائے گا۔ لیکن جب اس کی چوڑائی میں مکان بنا کے، فصلیں اگا کے، آبادیاں قائم کر کے جب اس کو روک دیا، تو اب یہ کرتوتے اور اعمال ہیں کن کے؟ لوگوں کے، جن پر آیا۔ صحیح ہے۔ تو یہ اچھا پھر اس کو دیکھنا کس نے تھا؟ ریاست نے۔ تو جب لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اچھا اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اس اعمال کی وجہ سے پہنچنے کا ایک مطلب وہی ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کراچی کی بات مثال ہے نا، پچھلے سال کراچی میں جو بارش ہوئی، جو نالوں پر آبادیاں بنا، اس کی وجہ سے تباہی ہوئی، پھر گورنمنٹ نے کچھ ایکشن لیا، اس سال وہ تباہی نہیں ہوئی کراچی میں، فرق پڑا۔ میری پچھلے دنوں کچھ ریسرچر سے، پی ایچ ڈی اسکالر سے ملاقات ہوئی جو انوائرمنٹ پر کام کر رہے تھے، اور انہوں نے جو باتیں بتائیں، میں کچھ باتیں تو نہیں بتاؤں گا اور لوگ ڈر نہ جائیں، بس دعا کریں اللہ خیر والا معاملہ فرمائے، مگر وہ جو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتا رہے تھے نا کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے
اور جو ہم کر رہے ہیں اپنی دنیا کے ساتھ وہی آپ والی بات کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں. یعنی اور اس میں بڑا 30% فیکٹر ہے کہ جو ہم نے فارسٹ کاٹے, درخت کاٹے, وہ درخت لگنے چاہیے, لیکن 70% جو آپ نے بات کی نا, جو کلائمیٹ ڈس آرڈر کا جو بڑا ریزن ہے وہ پالیوشن ہے, وہ جو دھواں, گیسز, جو بڑی بڑی فیکٹریاں. اچھا پھر کوئلہ جلا کر جو ہم بجلی بنا رہے ہیں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. تو بہرحال اللہ ہماری اس کائنات کی, زمین کی خیر بھی فرمائے اور ہمیں بھی اس کا خیال رکھنے والا بنائے. وہ امیر اہل سنت کا دعا کا اگر کلپ چلا دیں. عجیب انداز ہے کہ جہاں مدد کرنے کی ضرورت ہے وہاں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. وہ ایسا نہ کریں. اللہ پاک روزی دینے والا. یہ کمانے کے دن ضرور ہیں لیکن نیکیاں کمانے کے ضرور ہیں. یہ ثواب کمانے کے دن ہیں, نیکیاں کمانے کے دن ہیں, اللہ پاک کی رضا پانے کے دن ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم پانے کے یہ دن ہیں. تو اس کے لیے آپ مہربانی کر کے اپنا مال اگر سستا نہیں کر سکتے تو کم از کم مہنگا تو نہ کریں اور فریش مال دیں. یہ نہیں کہ پرانا آپ کا گلا سڑا اسٹاک ہے چلو یہ بھی نکالو اور قوم کو چاول کے ساتھ کیڑے مکوڑے بھی کھلاؤ. یہ نہیں کرنا آپ کو, بلکہ فریش مال دینا ہے. اگر اس موقع پر مدد نہیں کریں گے تو ہم کب مدد کریں گے؟ اس وقت اگر یہ مالدار, سرمایہ دار اور یہ جو اہل ثروت جو ہیں یہ آج اگر خزانے کا منہ نہیں کھولیں گے اپنے بھائیوں کے لیے تو کب کھولیں گے؟ ایسا موقع آیا, یقین مانیں کہ آپ ان کی دعائیں لے لیں. یعنی ان پر کیا گزر رہی ہوگی جو بیچارے یعنی یوں پڑے ہوئے اور ٹھنڈک آ رہی ہے, خیمے گاڑے میں, کہیں بیچارے یوں سڑکوں پہ پڑے ہوں گے, روڈوں پہ پڑے ہوں گے. تو یہ کیا کرتے ہوں گے, یہ رات کیسے گزارتے ہوں گے, دن کیسے گزارتے ہوں گے. ایسے بھی ہمارے مطلب ہے کہ FGRF والے پہنچے ہیں تو کہا گیا کہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ لوگ آئے. کوئی آیا نہیں ہم تک کہ جو ہم کو کھانا کھلاتا. ابھی ان کی کیسی بے کسی, بے بسی ہوگی, جن کے گھر بار بہ گئے, ٹول ٹپڑ برتن سارے بہ گئے, مویشی بہ گئے. اب ان کے پاس بس وہی چیچڑے تن پہ لپٹے ہوئے ہیں. اس سے بیچارے یہ کس طرح زندگی گزاریں گے؟ کتنے پتہ نہیں بھوکوں دم توڑ رہے ہوں گے. تو ان کی مدد کو جلدی پہنچیں. جی ایسا ہی ہے اس وقت واقعی لوگ بھوک سے. مجھے مفتی علی اصغر صاحب کی آج صبح مسجد تشریف لائے, آپ بھی گراؤنڈ پر ہیں, جڈو کی طرف آپ جا رہے ہیں, بتایا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے. یعنی لوگ مطلب گورنمنٹ کے دفاتر میں گھس گئے کہ ہمیں صرف کھانا دے دیں. یعنی بھوک جو ہے نا انسان کو. اچھا ہمارے ذمہ داران کے ساتھ کیا ہوا, آج یہ بھی کو ذرا لائن پہ لیجیے گا اگر ہے تو. ہمارے ذمہ داران کے ساتھ کیا ہوا کہ کل پرسوں وہ کہیں ایک علاقے میں گئے تو جس کو کھانا دے رہے تھے دوسرا مار رہا تھا ہمارے ذمہ داران کو. تو میں نے کہا آپ کو مار کیوں رہے ہیں لوگ؟ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ 200 دیگے لائیں یا تو 500 دیگوں کی ضرورت. جس کو کھانا نہیں ملا وہ ظاہر بھوک ایک لمٹ ہوتی ہے نا مفتی صاحب, اس کے بعد پھر وہ بہت کچھ کروا دیتی ہے. کھانے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں بھائی صرف چاول بنا دیں, اس میں کچھ بھی نہ ڈالیں تاکہ زیادہ بن جائے. صرف چاول کی دیگ بنا کر بھی ہم دے رہے ہیں تو وہ ہاتھ گویا محاورہ کر کے ہاتھ چوم کے لے رہے ہیں کہ دے دیں بھائی ہمیں. تو 3400 3500 4000 کی بھی ہم جہاں دیگ بن رہی ہے وہاں بنا کے جو ہے نا وہاں بٹوا رہے ہیں. مفتی صاحب میں یہ چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسی کیفیت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, عطیات دینا, ڈونیشن دینا, یہ اس کا ثواب کی کیا کیفیت ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار زکوٰۃ تو میں رمضان میں دوں گا ہی نا, لیکن کیا تھوڑا پہلے زکوٰۃ بھی نکال کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے, وہ بھی ثواب ملے گا. اور باقی اگر نفلی عطیات ہم دیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے, اس کیفیت میں لوگوں کی مدد کرنے کا اجر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے ہے نا کہ رمضان میں دینے کا لوگوں کا ذہن زیادہ ہوتا ہے اور تصور یہی ہوتا ہے کہ ثواب زیادہ ہے. حالانکہ ثواب کا اصل دار و مدار اس پہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت زیادہ کس وقت ہے. واہ 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 واہ. اگر جیسے آج کے وقت میں ضرورت زیادہ ہے, اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بھائی میں ان کو کھانا کھلانے کی بجائے میں رمضان میں روزے داروں کو کھلاؤں گا, صحیح, تو یہ ثواب جو ہے نا یہ اس سے زیادہ ہے, روزہ دار سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ اب حاجت زیادہ ہے نا, اب حاجت زیادہ ہے. قرآن پاک کے اندر روزہ دار کو کھلانے کے حوالے سے تو آیت مجھے یاد نہیں ہے, ہاں غریبوں, مسکینوں اور بھوکوں کو کھلانے کے حوالے سے آیات بہت زیادہ ہیں. ہاں روزہ داروں کو کھلانے پر احادیث ہیں, تو احادیث طیبہ ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو جنرلی جو آیات مبارکہ ہیں, جیسے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, متقین کی پہچان یہ بیان کی ہے, ان کی صفات یہ بیان کی ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ, یا فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کافر کو شفاعت نفع دے گی, سفارش بھی نفع نہیں دے گی.
تو یہ جو ہے نا کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ دوستی کام آئے گی، نہ کافر کو سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی وہاں تجارت ہوگی کہ یہ پیسے وہاں کے لیے بچا کے رکھے، تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے ایک تو اس میں یہ پہلو ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک آیت مبارکہ جو ایک سورہ مبارکہ ہے جو ہم بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اس کے الفاظ پر تھوڑا سا غور کریں کہ قرآن مجید میں سورہ ماعون ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کہ یہ جو فرمایا کہ جو قیامت کو جھٹلانے والا ہے، جو کافر ہے، تو فرمایا کہ اس کی بری صفات میں سے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کے کھانے پر دوسروں کو ابھارتا نہیں، یعنی کھلانا تو اس سے اہم مسئلہ ہو گیا نا، اس سے اہم مرحلہ ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ کھلانے پہ ابھارتا نہیں، اس کے اوپر فرمایا کہ یہ کافر کی صفت ہے کہ وہ کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں۔ اچھا، اسی طرح وہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے جس میں ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں یہ جہنم میں کیا شے لے کے آئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی جب ایسی حالت و کیفیت ہو جائے کہ اب اگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی تو وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے یا وہ شدید ترین تکلیف میں آ جائیں گے، تو پھر ایک مجموعی طور پہ ایک واجب کفایہ کی صورت ہوتی ہے کہ اب ان کی مدد کی جائے، اور اب اگر قدرت کے باوجود مدد نہیں کریں گے اور وہ نقصان ہو جائے گا تو پھر یہ سارے گناہگار۔ تو لہذا یہ وقت جو ہے یہ مدد کے حوالے سے یوں کہہ لیں کہ ایک ایکسٹریم لیول کا جو امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہے، یہ وہ والی چیز ہے۔ اور باقی جو اس کے ساتھ دیگر فضائل ہیں تو وہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو جیسے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، یا فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی ایک مشکل دنیا کی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی مشکل کو دور فرمائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے فضائل، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جو یتیموں و بیواؤں کے لیے کوشش کرنے والا ہے، یعنی جو حاجت مند ہے ان کے لیے کوشش کرنے والا ہے، فرمایا کہ وہ اس کی طرح ہے کہ جو ساری زندگی ساری رات عبادت کرے اور ساری زندگی سارے دن روزے رکھے اور راہ خدا میں جہاد کرے۔ جو مجاہد فی سبیل اللہ اور جو راتوں کو عبادت کرنے والا اور جو ساری زندگی روزہ رکھنے والا ہے، اس کے برابر مرتبہ اس شخص کا ہے جو ان کے لیے کاوش کرنے والا، ان کے لیے کوشش کرے۔ سبحان اللہ، مبارک ہو ان لوگوں کو جو ماشاءاللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، گراؤنڈ پر موجود ہیں، عطیات دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں، کچھ کالز ہیں، میں کالز لے لیتا ہوں، پھر آئی صاحب سے انشاءاللہ مدری پھول لیتے ہیں۔ جی، اٹلی کے شہر رباطو سے عرض کر رہا ہوں، اور ہم اپنی فیملی کی طرف سے طلاب زدگان کی امداد کے لیے 90,000 روپیہ پاکستانی وقف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ رقم جو ہے نا یہ ذمہ داران جانب دینا یا جسے بھی جانب دینا والے کہیں گے ہم ان کو پیش کر دیں گے۔ نگران شورا موجود ہیں۔ آئی صاحب، بڑا مشکل وقت آیا ہے، بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، اور ماشاءاللہ FGRF کے اسلام بھائی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، آپ نے بھی کئی مشورے لیے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا کہ آپ براہ راست بھی رابطے میں رہے ہیں مختلف شہروں میں، آپ کے پاس ڈائریکٹ بھی کارکردگی اور اپڈیٹس آ رہی ہیں، کیا فرمائیں گے اس مشکل گھڑی؟ یقیناً FGRF کا جیسا آپ نے ذکر کیا، لیکن میں پنجاب کے سفر سے بھی لوٹا ہوں، میں وہاں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ ایک FGRF یا چند NGOs مل کر یہ کام نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی تنظیم یا NGO یہ اپنے دائرے کار میں رہے گی، حکومت ریاست اپنے جو بھی اس کے بھی ہیں، لیکن چونکہ ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے اور اللہ پاک نے نوازا بھی بہت ساروں کو ہے، ایسا نہیں ہے کہ نوازے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ میں شہروں کی حالت آپ کو بتاؤں، اسلام آباد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں جہاں میں ہو کر آیا ہوں وہاں کوئی ایسے ایشو نہیں ہے، شہر آلموسٹ بچے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے میں کئی شہر ہو کر آیا ہوں اس وقت میں، لیکن اس پہ افیکٹڈ بہت زیادہ جنوبی پنجاب ہے، لیکن لاہور میں رہنے والوں کو، اسلام آباد میں رہنے والوں کو، فیصل آباد میں رہنے والوں کو، ملتان شہر سے جنوبی پنجاب جانا کو اتنا مشکل نہیں ہے، اور کھربوں پتی لوگ بھی ان ایریاز میں رہ رہے ہیں۔ میری آج مدنی چینل پر ان سے پہلے درخواست ہے کہ مہربانی کریں، یہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ ان دکھیاروں کے پاس پہنچیں،
तोसा शरीफ तकरीबन मेरी इत्तला के मुताबिक वो डूब चुका है। राजनपुर ये भी बहुत इफेक्टेड है, इस तरह और भी कई इफेक्टेड हैं। मेरे पास मुल्तान में कुछ इस्लाम भाई आए थे, बेचारे काफ़ी अफसरदा भी थे और इनकी कैफियत थी ऐसी, तो वहाँ भी अर्ज़ की है। और स्पेशली मैं पंजाब के ख़ास तौर पर पंजाब को आशिकान रसूल से, जिनके लिए इतना ज़्यादा दूर नहीं है जाना, वो अगर अपनी गाड़ियों में या अपनी जो भी, किसी के पास लैंड क्रूज़र है, किसी के पास फला है, किसी के पास फला है, अपनी गाड़ियों में भी कुछ ना कुछ डालकर अगर आप ट्रक भी ले जा सकते हैं, ट्रक ले जा सकते हैं, ज़्यादा ले जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब वहाँ मुफ्ती साहब ढूंढना पड़ेगा। क्या लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, इनको ढूंढने के लिए आपको। इस पे एक और भी ऐसा होता है, जैसे पंजाब कह लें, सिंध कह लें, कई लोगों के अपने ही गांव हैं, यानी गांव के लोग भी शहरों में रह रहे हैं और बड़े मालदार हैं, और उनका पीछे रिलेशन उस गांव से ही होता है, अपने अपने गांव का ही टेक केयर कर लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा। सरदार हैं बलूचिस्तान की तरफ, वहाँ जाएं तो बड़े बड़े डेरे बने हुए हैं, बहुत कुछ लोगों को नवाजा गया है, पक्के मकान लोगों के हैं, बड़ी बड़ी रिहाइशें लोगों के पास वहाँ मौजूद हैं जो सेफ एंड सिक्योर हैं। सही है, अगर वो जाकर दावत देते हैं, लाते हैं, खाली कुछ नहीं 50-100 खानदानों को अगर अपने पास संभालना शुरू कर दें, खाना खिलाएं, और एक आदमी जिसको अल्लाह ने नवाजा है, वो इनकी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इनकी पर्दे की रियायत करते हुए, क्योंकि औरतों के पास पर्दे के मसाइल हैं, बच्चों के पास कपड़ों के मसाइल हैं, मर्दों के पास कमाने के मसाइल हैं, यानी कि इतना। तो ये जो मैं आज दरख्वास्त करने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अफराद निकलें जिनको अल्लाह ने नवाजा है, खाली मदनी चैनल पर या किसी भी चैनल पर बैठकर इनकी हालत को देखकर महज अफसोस करना, अफसोस पे अच्छी चीज़ है, ये भी बहुत गनीमत है कि जिनको अफसोस होता है, दिल में दर्द पैदा होता है। यानी मेरे पास तो उन ख़वातीन या इस्लामी बहनों की फरियादें हैं कि जो शायद ये तमन्ना रखती हैं कि कुछ हमारे लिए रास्ता तो बताएंगे, हमें दुखियारी, तो वहाँ जो औरतें पड़ी उनके मर्द क्या खिदमत करेगा, हम भी जाएं कुछ करें। लेकिन जाहिर है कि हर एक के लिए ये रास्ते खुले हों ये ज़रूरी नहीं है, फिर हमें जो कुछ करना शरई तकाज़ों को मलूज़ रख कर करना है। तो अब पहली तो मेरी दरख्वास्त आप सबसे ये है कि किसी का इंतज़ार ना करें, आप कोई शहर के अंदर, मतलब लाहौर शहर के अंदर, मुल्तान शहर के, ये बड़े बड़े शहर हैं हमारे जहाँ से मैं भी इस वक्त होकर आया हूँ, इन शहरों में अपनी ज़िंदगी वही मामूल के मुताबिक गुजरती मैंने देखी है। कराची में भी ऐसा ही हाल है, कराची में भी यही हालत है, निकले घर से अभी इनके पास पहुँचे हैं। कोविड में ये हुआ है, कोविड में ऐसा हुआ है, और कोविड में हमारे मतलब कि बंगले वाले तो खाते पीते लोग अपनी गाड़ियों में लेके निकले। और अभी भी मेरी जो आखिरी इत्तला है वो ये है कि कई नौजवान, कई लोग अपने घरों से प्राइवेटली अपनी कारों में और अपनी मतलब के सहूलतों को लेकर पहुंचे हैं और अपने तौर पर कर रहे हैं। इससे इनको जो सेटिस्फिकेशन नसीब होती है, तसल्ली और सुकून नसीब होता है, वो एक अलग है। आप FGRF के ज़रिए करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन हर एक अपना किरदार अदा करे कि ये लाखों लोग कहने को अगर बेसिक नीचे जाएंगे तो शायद आपको करोड़ों लोग मिलेंगे। ऐसे ही है, और ऐसा नहीं है कि 2-4 पानी उतर जाएगा तो इनका घर इनका सामने नजर आ जाएगा, ऐसा है ही नहीं। सब चला गया है, तो पानी उतरने के बाद तो इनका और टेंशन रहेगा कि अब ये मतलब वो भी खुला आसमान था, ये भी खुला आसमान है। तो हमने मदनी काफिलों का रुख 2, 3, 4 सितंबर सारे मदनी काफिलों का रुख हमने इन इफेक्टेड एरियाज की तरफ कर दिया है कि उनकी खिदमत ही हमारा जदवल बन गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है दावत इस्लामी। नाजरीन, इस वक्त कहा जाए कि बराह रास्त अमीर अहले सुन्नत की तरफ से, निगरान शूरा की तरफ से, तमाम अराकीन शूरा, जिम्मेदारान, इवन मदनी काफिलों का रुख भी सैलाब ज़दा एरिया की तरफ। देखिए 2 सितंबर यौम दावत इस्लामी हम जिस तरह मना रहे थे जी, अब मुबारकबाद ना दी जाए एक दूसरे को, क्योंकि जो गमज़दा हैं, जो परेशान हैं, उनको आपका ये लफ्ज़ मुबारक थोड़ा सा वो यौम दावत इस्लामी की तकरीबात को भी यूँ समझिए कि बहुत मिनिमाइज करके इस तरफ मोल्ड कर दिया गया है। ये देखिए हमारे रुकन शूरा हाजी अमीन भी फिर किसी स्टॉल पे मौजूद हैं, एहतियात वसूल हो रहे हैं। मैं फर्दन ये अब्दुल हबीब भाई, ये काम छोटा नहीं है, और ये काम ये भी बता दूं कि जो मुझे जो अंदाजा है ये काम महीने 2 महीने का भी नहीं जी, ऐसा ही है। और पानी उतरने के बाद काम और बढ़ जाएगा कि जब इनके घर बनाने होंगे और ये आगे भी काम करना है। यानी ऐसा नहीं है कि 1 आध हफ्ते में हम मदद करके या कुछ के बाहर निकल के फारिग हो जाएं, फिर ये मदद और मजीद भी करनी है हमें। सैयद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरा फरमा रहे थे, तो एक इंतहाई
मतलब ज़रूरतमंद बैठा था परेशान, तो आपने उस फरमाया कि कैसे, तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन के पास जा रहा हूँ, कुछ लेना है, अपनी हालत का इज़हार किया। तो चूँकि पहचान तो ऐसी थी नहीं, तो आपने फरमाया क्या काम है तुम्हें अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ये वो थोड़ा सा एवॉइड करने लगा कि आप तुम जाओ अपना काम करो, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। तो आपने फरमाया क्या दुख है, तो ये क्या परेशानी है, बता भी तो सही। तो खेमा लगाकर, छोटा सा कपड़ा लगाकर, उसकी बीवी अंदर में थी और उसके लिए उसका बच्चे की डिलीवरी का टाइम करीब अल्लाह, तो वो बेचारा गरीब आदमी बैठा अंदर में, बच्चे की डिलीवरी का टाइम है। तो आपने जब ये कैफियत देखी तो अपने घर तशरीफ लाए, सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन। घर आकर अपनी जोजा से फरमाया कि नेकी कमाने का मौका मिला है, चलोगी? वाह, औरत का मसला था ना, तो जब सूरत हाल बताई तो वो भी साथ चल पड़ी। तो आपने जो कुछ सामान दस्तियाब था पकाने का, खाने पीने का, गल्ला वगैरह जो वो लिया, अपने उठाया, अपनी जोजा को लेकर आए और फिर जाकर कहा कि आप अंदर जाएं, औरत को देखें। और सैयद अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ बैठ गए और पतीला आग जला कर रखा और भूख रहे थे। तो किताबों में लिखा है कि धुआं जो है ना आपकी दाढ़ी मुबारक के नीचे से गुजरा। तो वो दियाती आदमी को बैठा हुआ था कि चलो एक भला आदमी आके मेरी मदद कर रहा है। तो आप उसका खाना पका रहे थे, इतने में अंदर से ओए की आवाज़ आई, अच्छा पैदा हो गया। तो जोजा ने अंदर से आवाज़, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को कही अल्लाह ने बेटा दिया है। तो जैसे अमीरुल मोमिनीन नाम सुना था, वो तो देहात के थे, वो यूँ गिरे ना, तो आप अमीरुल मोमिनीन है। तो कहा क्यों घबरा रहे हो, बैठो सुकून से, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें ये नेमत दी है, कल आना हमारे पास, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे। अल्लाह। तो ये एक फैमिली थी मुफ्ती साहब दुखियारी, उसकी मदद करने के लिए जो पहुंचा ना चले गए, वो अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन है। यानी इससे ये भी और भी कई वाक़यात हैं। इससे तो इतने वाक़यात, काफिला भी इस तरह आया था ना, मदीने के बाहर ठहरा हुआ था, तो हज़रत इब्न फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बाहर निकले, तो फरमाया वो लाइट सी है, यानी कि आग जल रही है, लगता है कोई काफिला है, तो चलो इनकी जाके ज़रा देख लेते हिफाजत वगैरह के लिए। तो वहाँ पर उनका पहरा देते रहे रात को। इसी तरह एक जो है वो फैमिली जो है ना वो भूखी थी तो उनके लिए फिर वो बैतुल माल का जो गोदाम था, वहाँ से गल्ले की बोरी जो है ना वो अपने कंधे पे ला दी। तो खादिम ने कहा कि हुजूर मैं हूँ ना, तो फरमाया क़यामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार लाखों लोगों का प्रॉब्लम है, मेरे पास तो पैसे थोड़े, तो एक फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी दुआएं ले लें, क्या पता वही मग़फ़िरत का सबब। देखिए मुआख़ात में तो 1 to 1 ही सारी तरकीब बनी थी ना मुआख़ात मदीना में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि FGRF से आप सिर्फ ये लिस्ट मांग लें कि आप हमें एक फैमिली की लिस्ट दे दें, आप खुद ही जाके कर दें उसको। आप संभाल लो उसको। वाह वाह वाह, आप संभाल लो उसको। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, सारी NGOs मिलकर भी इतने बड़े डिजास्टर को खुद से नहीं देख सकती। ऐसे और करोड़ तकरीबन लोग मुतासिर हुए। करोड़ लोग मुतासिर। 2010 का जब सैलाब आया था ना, तो उसमें 2 करोड़ थे, इसमें जितने बड़ा हुआ ना ये 3 करोड़ तकरीबन है। 3 करोड़ मुतासिर है तो 20 करोड़ उन 3 करोड़ को टेक केयर कर सकते हैं ना, यानी जितनों को अल्लाह ने तौफीक दी है हाँ, ना। और बाहर वतन से बहुत लोग हैं, वो सपोर्ट 5 लाख 7 लाख 10 लाख के अंदर एक फैमिली खड़ी हो जाएगी। कोई 5-10 लाख कोई मसला कोई नहीं है, मसला ही कोई नहीं है 5-10 लाख का। तो अगर ये जितने भी मुझे देखने सुनने वाले हैं अभी कल सोशल मीडिया पर, आप ये नहीं है, आप FGRF का जो प्लेटफॉर्म है, आपको ये होगा कि यार हमें बताओ कौन, क्योंकि मुसीबत ये है कि इसमें मफाद परस्त लोग जिनको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचा होगा, वो दुखी और तकलीफ वाला मुंह लेकर आएंगे और आपसे पैसे लेकर चले जाएंगे। उसकी बीवी अलग आएगी, उसका शोहर अलग आएगा, उसका बेटा अलग आएगा और हकदारों के हक रह जाएंगे। लिहाजा एक डिटेल ले लें आप कि यार हमें को दे दें। मेरी दरख्वास्त है अब्दुल हबीब भाई से भी और शोबे से भी कि पैकेजेस बना लेंगे, अगर कोई 2.5 लाख के अंदर, कोई 5 लाख के अंदर, कोई 10 लाख के अंदर, इस तरह कोई भी कह रहा है मुझे इतने की कोई फैमिली दे दें, तो आप अल्लाह की चाहे तो वहाँ इतने को बड़े ऐसे मकान नहीं होते जिसको बनाने में आपको 2-4 करोड़ रुपए लग जाएंगे। छोटे छोटे से मकान होते, और अभी तो आर्जी तौर पर भी अगर इनको 4 दीवारें और एक छत भी मिल गई ना, एक दरवाजा लग गया, तो इनके पर्दों का, इनकी चीज़ों का, इनके चूल्हों का थोड़ा सा काम हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो महीने 2 महीने में खुद खड़े हो जाएंगे। किसी को एक बैल देनी होगी, किसी को एक भैंस देनी होगी, किसी को 4 बकरियां देनी होगी, किसी को ये देना होगा। ये मैं समझता हूँ कि 2.5-3-5 लाख रुपए के अंदर
ایک گھر اگر آپ نے سنبھال لیا کیا پتا وہ جنت میں بے حساب داخلے کا سبب بن جائے, سبحان اللہ. اور وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے, اس کی نسلیں آپ کو دعائیں دیتی ہے. بہت پیاری ترقی. کچھ بھی کریں اور اپنے ہاتھ سے کریں. آپ نے لیکن آپ 1 روپے بھی نہ دیں, یہ دینے والوں کے ساتھ مل جائیں. آپ ٹرک پہ کھڑے ہو کر ایک ڈبہ اٹھا کر ایک حاجت مند کو دے دیں, آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے کہیے گا عبداللہ. کیا بات ہے, یعنی پیسے نہیں تو جانی طور پہ. ارے آپ دور کیوں بیٹھے ہوئے, آپ آئیں. ارے بھائی یہ بھی ضرورت مند لگ رہے ہیں, ذرا ان کو بھی دے دیجئے. خالی آپ کندھے پر ہاتھ رکھ کے کسی کو لے آئیں گے نا, یہ بھی آپ کا یہ ہے. کچھ نہیں, خالی دیکھ کر 2 آنسو بہا کر بھی آ جاؤ یار. یعنی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کا ایسا سلسلہ ہو. اسے سچی بات ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کو پانے کا بہترین ذریعہ, بہترین موقع ہے کہ اپنے رب کی رحمت کو پائیں اور مسلمانوں کے کام آئیں. اللہ پاک ہمارے FGRF والوں کو بھی, جتنے عاشقان رسول ان دکھیارے مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اب یہ کہ یہ بات اللہ کرے کہ باقی رہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں, کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو شاید زیادہ ضرورت پڑے گی. ایسا ہی. تو وہ جیسے رات امیر سنت نے فرمایا نا کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تو شام تک تو میرے پاس کچھ نہ کچھ تعزیت کے لیے آتے رہے, لیکن رات کو جب میں اکیلا ہو گیا تو اس وقت جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب میرا غم تازہ ہوا اور مجھے بہت رونا آیا کہ میں اکیلا ہوں. کچھ عرصے کے بعد جیسے کہ نہ میڈیا پر کچھ آ رہا ہوگا بظاہر, نہ کوئی جا رہا ہوگا بظاہر, جو ہمارے یہاں پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایسے میں یہ ان کی آواز بھی کہیں نہیں بیچاروں کی نکلے گی. تو کیونکہ ابھی تو چونکہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو بہت اس میں ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور لوگ پہنچ جاتے ہیں. لیکن میری تمام ان NGO سے, ان خدمت کرنے والوں مسلمانوں سے درخواست ہے کہ مہربانی کریں. میری باقاعدہ ان سے کل بھی مشاورت ہوئی ہے رات کو. ہم ایز اے FGRF یعنی دعوت اسلامی خود ذاتی طور پر, دعوت اسلامی اپنے طور پر اس بات پہ پرعزم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, مددگار پیدا کیے اور ہمارے پاس فیوچر پلاننگ کے طور پر بھی اگر ہمارے پاس ایسے لوگ آئے جو کام کے لیے تیار ہیں, تو ہم انشاءاللہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی, طاقت دی, توفیق دی, ہم انشاءاللہ آگے تک ان دکھیاروں کی اور ان اجڑے ہوئوں کی مدد کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. فیوچر پلاننگ. جی جیسے نگران شورا نے کہا نا 2.5 لاکھ روپے کا ہم نے حساب لگوایا کچھ ٹھیکیداروں سے. 2.5 لاکھ کا تقریباً چھوٹا سا گھر, ان کا ایک کمرہ بن جاتا ہے جس میں ان کا جیسا پہلے گھر تھا تھوڑا سا پکا بھی ہوگا تاکہ وہ چھوٹی موٹی بارش میں نہ گرے. اور تقریباً 2.5 لاکھ روپے مزید اگر ہوں تو ان کو کوئی بھینس وغیرہ جانور وغیرہ دلا کے اس فیملی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ایک پیکیج ہو گیا جس میں جو مدد کر سکتا ہے. لیکن اور یہ مدد ابھی نہیں ہوگی, یعنی یہ کام یقیناً آپ رقم ابھی دے دیں گے, لیکن یہ کام ابھی 1.5-2 مہینے بعد شروع ہوگا جب پانی اترے گا. ابھی تو پانی کے اندر تو گھر نہیں بنایا جا سکتا. اور یہاں میں چاہوں گا نگران شورا ماشاءاللہ موجود ہے جو بلڈرز ہیں, یوسف بھائی بھی آگئے, ان کا بھی یہی کام ہے کہ اگر بلڈرز لوگ ہم سے رابطہ کر لیں کہ بھائی ہم 200 گھر 500 گھر 1000 گھر بنا دیتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ مل کر وہ ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ ریٹ دے دیں, چلے آپ اپنی کوئی لیبر ہمیں معاف کر دیں, آپ کی کوئی ٹیم وہاں پر بھیج دیں. تو یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا کہ ہم کیا کریں گے, پھر ہم کالونیسٹ بنا دیں گے کہ بھائی 100 گھر بنا دیے اور 100 گھر والے وہاں پر آگے جو بھی اس کی قانونی تقاضے ہیں زمین وغیرہ دیکھ کر. تو اس طرح کر کے بھی ہمیں آگے جا کے کام کرنا ہوگا. اور یہ کام آئی سب صحیح فرما رہے ہیں آپ کی, یہ بعد بھی شروع ہوگا, پانی اترنے کے بعد شروع ہوگا. اس کے اطراف, پنجاب اور دیگر اس کے اطراف میں, اور سندھ میں بھی اور اس کے اطراف میں اینٹیں بنانے والے جو ہے نا, ان کے مالکان بہت امیر ہوتے ہیں, بہت امیر ہوتے ہیں. یہ ان کا ایک پورا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی لاکھوں اینٹیں نکالنی ہوتی ہیں. اگر یہ اپنا ایک سائیکل بھی ان غریب آبادی کی طرف کر دینا, سبحان اللہ, یہ گاڑیاں بھر کر میں وہاں پر بھیجوں گا, تو اینٹیں وہاں پہنچ جائے گی, تو یہ اینٹوں پر اپنی چکنی مٹی سے گھر لیپ کر بھی, ایسا ہی ہے کیونکہ ان کو اپنے چھوٹے موٹے گھر بنانے یہ خود لوگوں کو آتے ہیں, ایسا ہی ہے, ایسا ہی آ لیں گے پانی, یہ باہر سے بھر لیں گے. یعنی ابھی فی الحال ان کو 2-4-6 مہینے کے لیے ایک عارضی سپورٹ مل جائے نا عبدالحبیب بھائی, تو یہ اللہ نے چاہتا اپنے کھڑے ہو جائیں گے, خود کھڑے ہو جائیں گے. یہ زمینوں کا سینہ چیڑ کر ہمارے لیے اناج نکالنے والے لوگ ہیں. ان میں ان کو کام کرنے میں کیا لوگ ہیں, ہم محنتی لوگ نہیں ہیں, یہ محنتی لوگ ہیں, یہ کام کر لیں گے. ان کو اس وقت جو آپ نے صحیح فرمایا کہ انشاءاللہ تھوڑا پانی اترے گا نا, لیکن ابھی کم از کم یہ کبھی پرابلم یہ عبدالحبیب, ہمارے یہاں ہر ہفتہ 10 دن کے بعد ایک نیا ایشو ہے. ایسا ہی ہے, جب وہ کسی بھی موضوع پر ہو, تو جب بھی کوئی نیا موضوع آئے گا نا, یہ موضوع گیا. ہمیں یاد ہے کہ کچھ جو 12 ربیع الاول والا جو نشتر پارک میں جو دھماکہ ہوا تھا, ثانیہ نشتر پارک 12 ربیع الاول کو, تو 10 ربیع الاول کو فیضان مدینہ میں اسلامی بہنیں کئی شہید ہو گئے, بھگدڑ مچی تھی, تو کوہرام مچا ہوا تھا شہر میں, ملک بھر میں, دنیا بھر میں ایک بات تھی کہ یار وہ اتنی 30 سے زیادہ اسلامی بہنیں شہید ہو گئی تھی.
تو اس کے بعد نشتر پارک کا دھماکہ ہوا تو لوگوں کے رجحان نشتر پارک کی طرف چلا گیا. ہم سب ادھر ہمارا رجحان چلا گیا کہ اوہ اتنا بڑا واقعہ ہو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ ہو جاتا ہے, پھر عرصے کے بعد پھر کچھ ہو جاتا ہے. دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں. ہفتہ 10 دن ایک بڑی ہائپ رہتی ہے, اس کے بعد ایک نیا کیس آ جاتا ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے. میڈیا بھی دیکھیں, میڈیا بھی ایک یا سوشل میڈیا لے لیں, کچھ بھی لے لیں افراد, یہ بھی ایک حد تک ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں. پھر یہ ایسا ہوتا ہے سمے نئی چیز لاؤ تاکہ ہمیں ویورز ملے. لوگ بھی چینج مانگ رہے ٹھیک ہے, تو آپ چینج مانگ رہے ہیں, وہ تو اپنا گھر مانگ رہے ہیں نا, وہ تو روڈ پہ رہ گئے, گھر تو ہوا نہیں, اپنے چینج لا کر ان کو وہ تو گئے نا, بھول گئے. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک سائیکی بنی, یہ عوام کو سمجھنا ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بلبلیاں ہو جائے گی. اروان میں جب زلزلہ آیا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو مشورہ کیا تھا, میں کہا تھا لوگ بھول جائیں گے عبدالحبیب. میں یہی کہا تھا کہ FGR فائل کھولے اور FGR فائل کلوز کرے. ہم فائل کھول کے فائل کلوز کریں کہ یہ جیسے ایک پروجیکٹ والا ہوتا ہے, فائل کھولتا ہے کہ میری یہ پلاٹنگ ہو گئی, اور فائل کلوز کرتا ہے کہ یہ مال بیچ کر ڈیلیور کر کے پروجیکٹ میں نکل کے نئے پروجیکٹ پہ چلا گیا. اب چونکہ ہمارے فائل کلوز تو ہوتی کوئی نہیں ہے نا, ایک چھوڑ تو دوسرا شروع ہے. تو آپ جو اس کو میں پرسنل انڈیویجول آخری میں کہہ کر میں جانا ہے, مہربانی کریں آپ FGRF سے جہاں آپ ڈونیشن کے لیے, چندے کے لیے, راشن کے لیے رابطے کر رہے ہیں, میری آپ سے درخواست ہے کہ ان سے آپ یہ بھی رابطہ شروع رکھیں کہ عبدالحبیب بھائی اور ان کی جو بھی ماشاءاللہ نیچے FGRF کی ٹیم ہے, اللہ سب کو سلامت رکھے, سب کو خوشیاں نصیب کرے, اور جو لوگوں کے دکھ درد دور کرے اللہ ان کو بھی دنیا آخرت کے دکھ درد سے بچائے, اور جو دکھی ہیں اللہ ان کے بھی دکھ درد دور کرے. تو آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ یار ہمیں ایک فیملی دے دیں, 2 فیملی دے دیں, ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے وسعت دی, آپ ان سے ڈائریکٹ رابطے میں رہیں, ان کا گھر بنائیں گے, یہ سب کچھ کریں, آپ کر لیں. ہمارا تک ہم خود اپنے ہاتھوں سے کریں یا آپ کریں, مقصد یہ ہے کہ ان کے دکھ دور کرنے, آپ کریں ہم کریں, اور اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ نگران شورا کا مدنی مشورہ تھا اور آپ نے کرم فرمایا. ناظرین واقعی ایک بڑی مشکل گھڑی ہے, کچھ کالز ہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید مبلغین دعوت اسلامی سے گفتگو کرتے ہیں. جی عبدالحبیب سیرزا کیا فرماتی ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان کے جن شہروں میں سیلاب کی کیفیت ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, وہ عاشقان رسول مشکل میں ہے, لیکن ہم بھی تو مشکل میں ہو سکتے تھے, ہمارے شہر میں بھی سیلاب آ سکتا تھا, یا ہم بھی اس کیفیت میں ہو سکتے تھے, تو ہم اللہ عز و جل کا شکر کس طرح ادا کریں؟ کچھ اس حوالے سے مدنی اشارہ فرما دیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ اس مشکل کو دیکھ کر پہلے تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن بچوں کو ہم روڈ پہ دیکھ رہے ہیں یوسف بھائی, میرے بچے تو بستر پر سو رہے ہیں نا, جو لوگ کھانا کھلانے والے تھے, یقین کریں گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں, صبح آپ بھی گئے, وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, آپ چلے جائیں وہ آپ کو کھانا تو لسی تو جو گھر میں ہوگا پیش کریں گے. یہ ان کے گھر میں کھانے مویشی کھا رہے تھے, بندے کھا رہے تھے, اب ان کے پاس خود کھانے کو نہیں. آپ اگر کیفیت دیکھیں نا کہ جن کا اچھا وہاں گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, گھر کے باہر وہ دالان ہوتا ہے, تو وہ گھر اتنے بڑے گھر والے وہ بے گھر ہو گئے. تو میں تو رات کو جب سوؤں نا تو یہ سوچوں کہ میں بھی تو اس روڈ پہ ہو سکتا تھا, میرے بچے بھی ہو سکتے تھے. اچھا ایک تو بچے بھوکے ہونا اور بچے سامنے بہ جانا, مویشی سامنے بہ جانا, فصل پورا, اچھا کسان کو پورا سال انتظار ہوتا ہے اپنی فصل کا, فصل تیار ہوئی اور اس کے سامنے پوری فصل بہ گئی. تو یہ امیجینیشن سے باہر ہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے, میں کہتا ہوں اللہ کبھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ لائے, لیکن یہ جو کالر نے بات کی, تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ میں رات کو سوؤں اور صبح میرے پاس گھر ہی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, صبح کچھ بھی نہ ہو, میرے پاس کھانے کو نہ ہو, میرے بچے روڈ پہ پڑے ہو, تو غم کی اور ٹینشن کی کیفیت کیا ہوگی. بہت بڑی. تو اب یہ جو نگران شورا بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یار ہمیں اللہ نے بچا لیا ہے, تو اب ہاتھ پکڑنا ہے نا. یوسف بھائی کیا کہیں گے, بڑا مشکل وقت ہے. سب دیکھیں, بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑی سوچیں ہوتی ہیں. نگران شورا نے تو یوں کہا جائے کہ ایک فیوچر پلان دے دیا ہے کہ دعوت اسلامی یا FGRF ان لوگوں کو کس طریقے سے آباد کرنا چاہتی ہے, کہاں دیکھنا چاہتی ہے. لیکن یہاں پر میں 2-3 الگ الگ سیکٹرز پر بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں اپنے بزنس برادری سے بات کرنا چاہوں گا. واقعی مشکل کی گھڑی ہے, اور کتنی بڑی آفت, کتنی بڑی مشکل ہے, یہ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, مدنی چینل کے ذریعے بھی بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں, اگر جیسے ہم کسی بزنس مین سے بات کریں کہ اس کے سامنے اس نے ایک بلڈنگ بنائی اور وہ گر جائے, ہم نے دیکھا پورا ہوٹل کس طرح گرا, بڑے بڑے ہوٹل, یعنی ہماری کوئی پوری عمارت بن کے ریڈی ہو اور وہ کسی وجہ سے گر جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ نے بچا کے رکھا ہے نا, تو اب ان کی مدد کر دینا جن کی گر گئی. سب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے, آپ یہ سوچیں کہ اس بندے کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی
کہ جس نے یوں کہا جائے کہ جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کو پالتے ہیں نا، بڑا کرتے ہیں، جی جی، اس نے اس بزنس کو گرو کیا، اس بلڈنگ کو گرو کیا، اور وہ اس کی ایک ایک منزل کا اللہ وہ انتظار کرتا رہا کہ یہ چھت کب ڈلے گی، اس کے کالمز کب کھڑے ہوں گے، کب اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، اور یہ کب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. اب جب یہ کمپلیٹ ہو کر بچہ کمانے کے لائق بنے، اور پھر آ کر یوں کہا جائے کہ اس کا بچہ منٹس کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے. اچھا، یہی حال کسان کا ہوا، سب کے اس نے جناب فصلیں اگائیں، فصلیں اس کی بہ گئیں. اچھا جانور بھی، ان کے لیے جانور پیدا ہونا نا، اپنے یہاں کوئی بکرا یا بچی، تو یہ ان کے لیے جیسے بچہ پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کی ویلتھ بڑی، اس کی تو یوں کہا جائے ایک نئی مشین لگی. ہاں، اور اس سے وہ اس کے سامنے بہ گئی. 15 لاکھ جانور بہ گئے یہ صبح. 1.5 ملین بتایا جا رہا ہے جانور بہ گئے. میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا ہم مزید دوبارہ اس مناظر کی طرف آئیں، حالات کی طرف آئیں. راجن پور تحصیل میں جو ہمارے ذمہ داران گئے تھے، وہاں کچھ مناظر، وہاں کیا حالات ہیں، کچھ کلپ اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں. جی، جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں مکانات، دکانیں، اسکولز اور دیگر قیمتی اشیاء تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ کئی مساجد کو بھی نقصان پہنچا ہے. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. سڑکیں اور پل تباہ ہو چکے ہیں. 6 فٹ پانی جمع ہونے کی وجہ سے بستیوں اور گاؤں کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی منقطع ہے. دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ذمہ داران نے ضلع راجن پور کی تحصیل جامپور، راجن پور اور رجحان پنجاب میں ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے ساتھ بوٹس پر سوار ہو کر متاثرین کو گھر گھر جا کر پکا ہوا کھانا، پانی کی بوتلیں، بچوں کے لیے جوس اور بسکٹس وغیرہ بھی دیے. دوسری جانب FGRF کے ذمہ داران نے اسسٹنٹ کمشنر تحصیل راجن و چیف آفیسر فاضل پور حسین کے دفتر میں ملاقات کی اور شعبے کے تحت متاثرہ علاقوں میں ہونے والے فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا، جس پر انہوں نے شعبہ ذمہ داران کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی. ادھر ضلع راجن پور کی تحصیل جامپور کے علاقے فاضل پور میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کیمپ لگایا گیا، جس میں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے ضلع ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد اسلم اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. واقعی ایسا ہے کہ پہلے تو ہم سنتے تھے نا وہ کچے کے علاقے بہ گئے. جی، اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سندھ کے اندر بالخصوص، جیسے یہ راجن پور کی بات سنی، اچھے خاصے شہر ہیں اور ان شہروں میں ناظرین پانی بھرا ہوا ہے، اور ان کی دکانوں میں پانی چلا گیا، ان کے گوڈاؤنوں میں پانی چلا گیا. اس میں کچھ نقصان تو وہ ہے جو کچھ دنوں بعد پتہ چلے گا. جب یہ گوڈاؤن کھلیں گے، جب یہ دکانیں کھلیں گی، جب اچھا کچھ لوگ نکل گئے ہیں. ابھی مجھے بتایا کہ جڈو شہر مفتی صاحب گئے ہوئے وہاں پر، تو پورا جڈو شہر خالی کرنے کا آرڈر آ گیا ہے. تو اب جب لوگ شہر سے چلے گئے ہیں، اب یہ جب واپس جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے شہر میں بچا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ سے بزنس مین کے لیے پیغام لینا ہے. صوبان بھائی ہمارے ساتھ اسٹال پہ بیٹھے ہیں. کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. صوبان بھائی آپ بھی ماشاءاللہ مجھ سے 2-4 دن سے ہم کنٹینیو رابطے میں بھی ہیں. آپ کی پروفیشنل مجلس بھی بڑی کوشش کر رہی ہے. کیا کہیں گے، اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے اور ماشاءاللہ آپ کی اپنی بھی فالوئنگ ہے، آپ بھی پیسج دیجئے. حضور سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اس وقت اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی اہم میڈیا چینلز ہیں ان کی ہیڈ لائنز پر اس وقت پاکستان کا یہ سیلاب اس وقت شاہ سرخی بنی ہوئی ہے، اور سارے کے سارے لوگ بہت الرٹ ہیں اور ان کی نظریں اس بات پر ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ، وسیع رقبہ اس وقت زیر آب ہے. اور آپ کی آل سولوشن دعوت اسلامی اس حالت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھا جائے تو FGRF کے قیام کے بعد یہ پہلا بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. ویسے تو جب بھی سیلاب آیا، زلزلہ آیا، امیر اہل سنت کی قیادت میں دعوت اسلامی ہمیشہ فرنٹ پہ رہ کے لیڈ کرتی نظر آئی. لیکن پھر اس کے بعد امت کی خیر خواہی کا انداز امیر اہل سنت کا کہ آپ نے مدارس بنائے، مساجد بنائی، اور اب ویلفیئر ونگ FGRF یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. بلا شبہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک جو عجیب قسم کا پیٹرن ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے لاہور پاکستان کے اندر یہ سیلابی اور یہ بارش کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی. ویسے کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان کا ان پٹ نہیں ہے، بہت کم ہے، کیونکہ اتنی انڈسٹری، اتنا دھواں ہم لوگ پیدا نہیں کرتے، لیکن متاثر ہونے والے ملکوں میں ہم 7ویں نمبر پر ہیں. میں یہی عرض کروں گا سب سے پہلے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل اور اس کے اجر جزیل عطا فرمائے.
یہ سب کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہے. جس طرح کہا گیا کہ مومن دوسرے کے لیے ایک جسم کی طرح ہوتا ہے, اس کے ایک عضو پہ تکلیف ہو جائے تو پورا جسم بے آرامی کا بخار کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لوگ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کا سامان, ان کا مال, ان کی جانیں ضائع ہو گئی, اور ایسی ایسی سٹوریز آ رہی ہیں کہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضور آپ کے ترغیب دلانے پر انشاءاللہ کل میرا بھی سفر ہے تونسا کے علاقے میں. یہ لاہور سے تقریباً 10-12 گھنٹے کے سفر پر ہے. آگے موٹر بوٹ پہ ہم جائیں گے اور اپنے ساتھ انشاءاللہ راشن, دوائیاں اور دیگر سارا سامان لے کر جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ واقعی ہمارے جیسے انسان, ہمارے ملک کے رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی, جب سیلابی ریلا آیا تو ان کا کیا حال ہوا. انشاءاللہ وہ مناظر بھی ہم مدنی چینل کے لیے ریکارڈ کریں گے. ہمارے لیے آپ کا ڈونیشن راحت کا باعث بھی بنتا ہے اور چھوٹی سی ٹینشن کا باعث بھی بنتا ہے. وہ ٹینشن کیا ہے؟ وہ اچھی ٹینشن ہے, گڈ پرابلم ہے کہ اب ہمیں جب آپ زکوٰۃ بالخصوص دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم باقاعدہ مفتیان کرام سے کنٹینیو, آج بھی مفتیان کرام سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ان کو دے سکتے نہیں دے سکتے, اچھا ان کو دینا ہے تو کس طرح دینا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں. ہمارے پاس کروڑوں روپے ظاہر ہے الحمدللہ لوگ دے رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ کے بھی آ رہے ہیں. اب زکوٰۃ آ گئی تو ہم نے, ہمارے ذمہ دار نے کہا کہ ہم گئے ٹینٹ دینے کے لیے زکوٰۃ کا یا کوئی راشن دینے گئے, تو اس بندے کے اس پورے سامان کے ساتھ وہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ 2 بھینسیں بھی ہیں, تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ وہ بھینس تو قیمت زیادہ ہے. اب اس کو زکوٰۃ کیسے دے؟ اچھا اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہ بیچارہ کیسے کھڑا ہوگا؟ اب اس کا شرعی حل کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھا جائے کہ اس کے گھر میں کوئی اور بالغ ہے جو بالغ بھی ہے اور زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے, تو وہ رقم اس کے ہاتھ پہ پکڑا دی جائے تو چلے زکوٰۃ ادا ہو جائے. تو یہ ایک ایک سوال, ایک ایک کوسچن کیوں ہو رہا ہے؟ وہ آپ کی زکوٰۃ صحیح ادا ہو. اندرون سندھ میں جائیں تو غیر مسلم بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, اب رقم اب کھانا پکا ہوا کھلا رہے ہیں, اس کو کیسے منع کریں کہ بھئی تم نہیں کھا سکتے, یہ لوگوں کی زکوٰۃ ہے. ہم نے اس کے لیے کچھ ڈونر سے یہ اجازت لے لی کہ آپ ہمیں سب کی اجازت دے دیں کہ بھئی جو بھی کھائے, کیونکہ ہم نہیں روک سکیں گے, لیکن ہمیں مدد کریں. حل نکال لیا, کوئی نہ کوئی شرعی سولوشن نکالا. وہ زکوٰۃ نہیں تھی, ان کی نفلی اماؤنٹ تھی. تو یہ وہ تمام چیزیں الحمدللہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے مبلغین کے ساتھ ساتھ ہمارے مفتیان کرام بھی آن بورڈ ہیں. عبدالحبیب بھائی, اپنی بزنس کمیونٹی کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, بزنس ضرور ہے اس طریقے سے کیلکولیشن کرتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر سپلائی والا جو ہے وہ پیسے کماتا ہے, لیکن ہر موقع کمانے کا نہیں ہوتا, ہر موقع جو ہے وہ پروفٹ گین کرنے کا نہیں ہوتا. میں آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنانا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط آ گیا. مدینہ طیبہ میں یوں کہا جائے کہ بارش برسنا بند ہو گئی اور زمین جو ہے وہ خشک ہو گئی, جو اناج اگانا اس نے بند کر دیا. لوگ بڑے پریشان ہوئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے لوگوں کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کرو, اللہ ضرور مدد کرے گا. اسی دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کنسائنمنٹ آیا, 100 اونٹ بیمہ ساز و سامان, یہ اناج کے لدے ہوئے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے. مدینہ میں اناج نہیں ہے. اب مدینہ میں ایک طرف اناج نہیں ہے, یوں کہا جائے کہ اگر آج کی صورتحال کو دیکھا جائے تو لوگ پریشان ہیں, دانے دانے کے لیے محتاج ہیں, وہ چیزوں کے لیے پریشان ہیں, اور وہ چیزیں وافر مقدار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی زبان میں کہے تو 100 ٹرک آ گئے. 100 ٹرک آ گئے. اب جو تاجر تھے نا مدینہ طیبہ کے, وہ پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر اور آ کر کہا کہ حضور آپ ہمارے ساتھ ایک بزنس ڈیل کر لیں. آپ نے کہا اچھا آ جاؤ میرے گھر کے اندر اور بیٹھ کر ڈیل کر لیتے ہیں. جب ڈیل شروع ہوئی تو کہا بتاؤ کتنا پروفٹ دیں گے. تاجروں نے مشورہ کیا آپس میں, کہا کہ آپ کا اگر مال مثال کے طور پر ₹1,00,000 کا ہے تو آپ 2 لاکھ روپے لے لیجئے, دوگنا نفع لے لیجئے. آپ نے کہا نہیں, مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے. تو تاجروں نے پھر مشورہ کیا, اس آفر کو ڈبل کر دیا, کہا کہ آپ 4 گنا لے لیجئے. آپ نے پھر منع کر دیا. پھر تاجروں نے مشورہ کیا, پھر آپ نے جو ہے نا وہ ان کی آفر کو منع کر دیا. تو اب تاجروں نے کہا کہ سارے مدینے کے تاجر تو آپ کے گھر میں موجود ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کو اس سے زیادہ پروفٹ کون دے رہا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا اللہ, میرا رب. اور آپ نے اس موقع پر آپ چاہتے تو ایک زبردست پروفٹ گین کر سکتے تھے, لیکن آپ نے دنیا کا پروفٹ گین نہیں کیا, آپ نے ضرور پروفٹ گین کیا, آپ نے آخرت کا پروفٹ گین کیا. 1 کا 10. اور یہ تو 1 کا 10 یوں کہا جائے کہ کئی احادیث ملتی ہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں تو اللہ نے قرآن میں تو وہ مثال عطا فرمائی, جس طریقے سے ایک دانہ اناج کا بویا جاتا ہے, ایک گیہوں کا دانہ بویا جاتا ہے اور اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں,
ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، 700 تو 700 گنا، اور اللہ نے یہاں پر بھی بس نہیں کی. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت دینے والا ہے، اللہ جتنا چاہے اتنا اس کو وسعت دینے والا ہے. تو میرے تاجر اسلامی بھائیوں، یہ موقع یہ بزنس کرنے کا نہیں ہے، یہ بزنس آپ ضرور کریں لیکن رب سے بزنس کرنے کا موقع ہے. اگر ہم اس طریقے سے اپنی چیزوں کے، آج لوگوں کو ٹینٹ کی ضرورت ہے، ٹینٹ کے ریٹ بڑھا دیے گئے، آج لوگوں کو سواریوں کی ضرورت ہے، سواریوں کے ریٹ بڑھا دیے گئے، آج اناج کی ضرورت ہے، اناج کے ریٹ بڑھا دیے گئے. یہ جو شروع میں بات ہو رہی تھی نا کہ جو آج ان لوگوں نے جس صورتحال کا سامنا کیا ہے، جو مشکل ان کے لیے درپیش آئی ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتی تھی. آپ یہ دو قسمیں ہیں، ایک طرف کچھ لوگ اناج کے ریٹ بڑھا کر کما رہے ہیں اور کچھ لوگ وہی مہنگا اناج خرید کر لوگوں میں فری تقسیم. اللہ اکبر. اب دو لوگ ہیں، کچھ جنت کما رہے ہیں، کچھ پیسہ کما رہے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے آپ نے کیا کمانا ہے. ہمارے ساتھ رکن شورا اسلم بھائی موجود ہے. اسلم بھائی کو ونڈو میں لیجئے گا. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا، دیکھیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے لوگ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں. ایک آپ کو ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں کہ FGRF ہر طرف، یعنی جہاں آفت ہے، جہاں مصیبت ہے، وہاں FGRF کے نمائندگان موجود ہیں. پھر کیوں نہ ہم ساتھ دیں FGRF کا، کیونکہ اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے کسی کے پاس، کیونکہ ہمارا FGRF کا بھی نیٹ ورک نہیں ہے. ٹو بی ویری فرینک، بیسیکلی یہ نیٹ ورک دعوت اسلامی کا ہے. دعوت اسلامی کی ہم نے تنظیمی تقسیم کاری اس طرح کی ہے کہ تقریباً گاؤں، گوٹ، مسجد، علاقہ ذمہ داران موجود تھے. اب اس پورے نیٹ ورک کو سمجھ لیں FGRF کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے. مین چیز ہی علاقہ ہے. آپ پوائنٹ پر ہی نہیں پہنچ رہے تو لوگوں کو کیا مدد کر رہے ہیں. ہمیں پوائنٹ پر پہنچنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ہی وہاں موجود ہیں، وہ ہمیں ایکچوئل سچویشن بتا رہے ہیں اور ہم ان تک امداد پہنچا رہے ہیں. تو ایک ویڈیو پیکج دیکھیں گے. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. اس وقت پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے. مختلف شہروں میں سیلاب نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF پاکستان کے تقریباً ان تمام شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے کہ جہاں اس وقت امت پریشان ہے. کچھ شہروں کے نام یہ ہیں: حیدرآباد، ٹنڈو جام، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، نواب شاہ، 7 شریف، KT بندر، جام شورو، شکارپور، جیکب آباد، کوٹری، ہالہ، ڈھیر کی، میر پور خاص، تھر پارکر، ٹنڈو الایار، کمبڑ، کشمور، اباڑو. یہ تو چند صوبہ سندھ کے شہروں کے نام ہیں. پنجاب میں روجان، فاضل پور، جام پور، فورٹ منرو، توسا شریف اور اسی طرح KPK کے ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، کرک، ٹرواہ. بلوچستان کے کئی شہروں میں تباہی ہے اور FGRF اوتھل، بیلا، لاکھڑا، لہری، سبی، جھٹ پٹ، منجو شوری، مراد جمالی، اوستا محمد، کنراج، کرخ، خزدار، سارونا، نوشکی، تلی، صحبت پور، گنداوا، جھل مکسی، تحصیل بھاگ، ان شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. پھر کیوں نہ FGRF کا ساتھ دیں کہ جس کا نیٹ ورک پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ہے. جہاں آفت وہاں FGRF پہنچ کر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. آگے بڑھیے، اس دعوت اسلامی کے شعبے کے دستوں بازو بنیے اور اپنے مال کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کیجیے. یاد رکھیے، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ کریم اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. یاد رہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے اور ان دکھیارے مسلمانوں کی خوب مدد کیجیے. یعنی ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کیوں FGRF. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیٹ ورک ہے، جو فٹ پرنٹ ہے، ان علاقوں میں ہمارے لوگ آلریڈی موجود ہیں تو مستحق تک پہنچنا آسان ہے. جی ہمیں کالز دیجیے گا. حضور ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. باقی بہت آزمائش والی گھڑی آئی ہے ہمارے وطن پاکستان پہ، تو میں مدنی چینل کے توسط سے اپنے تمام ڈاکٹرز، پروفیسرز، کولیگز کو، سب کو میں یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ برائے کرم کچھ اپنی چیزوں کو مینیج کر کے تو اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کریں اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آج ان مسلمان بھائیوں کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آفت سے بچایا ہے، تو اس کے شکرانے میں ہی ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. اور دوسرا حضور آپ سے عرض ہے کہ یہ رہنمائی فرما دیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس میں دی جا سکتی ہے. اگر ہم یہ مینشن کر کے FGRF والوں کے سپورٹ کر دیں زکوٰۃ، تو کیا یہ درست ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. جی ایسے ہی ہے، زکوٰۃ جو بھی ہمیں دیں گے وہ ہم زکوٰۃ ہمیں بتائیں گے، زکوٰۃ کی پرچی آپ بنوائیے گا تو پھر وہ زکوٰۃ کے تمام شرعی تقاضوں کے مطابق یوز ہوگی. آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور لوگ ہمیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا.
عبدالحبیب اتاری سے عرض ہے کہ انشاءاللہ عزوجل 2, 3 اور 4 ستمبر کو انشاءاللہ یوم دعوت اسلامی کے موقع پر میں الحمدللہ انشاءاللہ عزوجل FGRF والوں کے ساتھ قافلہ سفر کروں گا، تو آپ دعا بھی فرما لیجیے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ سر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں رسالہ رضویہ سے جو ہے نا وہ مدنی مذاکرے میں لینے آؤں گا، تو میں نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ میں اپنی ہے نا اس رسالہ رضویہ کی رقم کو FGRF میں نا سیلاب متاثرین میں جمع کروا رہا ہوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ واقعی لوگ جو دینے والے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا جو باکس تھا جمع کیے تھے وہ بھی توڑ کے دے رہے ہیں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور واقعی دل بھر آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، اس کے سوا کون ہے ہمارا؟ آئیے رب کی بارگاہ میں کچھ مناجات کے اشعار۔ سر غم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر غم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، آہ بندہ دکھوں میں گھرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجا کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، واسطہ تجھ پیارے نبی کا اور اصحاب آل نبی کا، واسطہ تجھ پیارے نبی کا اور اصحاب آل نبی کا، بخش دے مجھے کوئی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کرے سینہ دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کرے سینہ دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے یا
की रहम की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती कासिम साहब जब आए थे, जब भी बात हुई कि यार ये वक्त कमाने का नहीं है, ये वक्त नेकियां कमाने का है, मुझे अनाज के ताजरान की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सारा अनाज जो है वो इंपोर्ट होता है, तो वो अनाज रेट टू रेट कम से कम सेल कर दें, ये कमाने का वक्त नहीं है। और ख़ास तौर पे उनको तो रेट टू रेट देना जो बांटने के लिए ले रहे हैं, और उसमें भी अच्छी क्वालिटी दें, ये भी बड़ा अच्छा ज़रूरी है कि पैकेट पैक करते वक्त अगर चेक नहीं हुआ और बेचारे गरीब जब खोलते हैं, अब हमें अच्छी तरह याद है कि अच्छा अब तो हमने खैर उस पर काफ़ी पॉलिसी चेंज की है। कोविड के ज़माने में क्या था कि लोग अनाज बने हुए हमें दे रहे थे, तो हम फिर उसको चेक नहीं करते थे, भेज देते थे, तो हमें बाकायदा परेशान हालों में तस्वीरें भेजी कि ये आपने कैसा अनाज भेजा है हमें। अच्छा हमें तो किसी ने दिया, हमने वो भिजवा दिया, पता चला उसमें कीड़े निकल रहे हैं, तो ये तो उसकी और तज़हीक है ना। मतलब आप एक बंदे की मदद भी कर रहे हैं और उसे घटिया चीज़ दे रहे हैं। जो खुद खाते हैं वो वाला अनाज दें, साफ सुथरी चीज़ें दें। तो अब तो खैर हमने खुद चेकिंग का निज़ाम बनाया, खुद अनाज बनवाते, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हमारे कैंप लगे हुए हैं, तो कुछ लोग अच्छा उनको बेचारों को भी नहीं पता होता, वो जाकर किराना वाले को कहते भाई अनाज पैक कर दो। तो उस किराना स्टोर वाले को चाहिए या उस फैक्ट्री वाले को चाहिए कि यार बेहतरीन दें, यार आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, पिछली चीज़ें एक्सपायर हुई पड़ी हैं, वो निकाल दो यार, ये मौका अच्छा है। ये मौका ऐसा ना हो कि बाकी लोग तो आप ही का अनाज बांटकर जन्नत कमा लें और आप कीड़े वाला अनाज देकर अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हो। ये ना करें आप, प्लीज ऐसा ना करें। अच्छा यहाँ मैं देखें नीयत कैसी है लोगों की और जज्बा कैसा है। मुझे एक मैसेज आया है हमारे एक इस्लामी भाई ने, हमारा एक सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, उसमें लोगों को कुछ लोगों को उम्रे के टिकट भी मिलता है। तो एक इस्लामी भाई है जुनेद, उनका नाम है जुनेद अत्तारी भाई। सीज़न 12 में उनको टिकट मिला था 2 लाख रुपए का, वो हमारे पास ही पैसे पड़े में। तो आज उन्होंने मैसेज किया कि मैंने दुखियारी उम्मत के बारे में देखा, मदनी मुज़ाकरा सुना, तो मेरे पास तो इतना कहना है कि हाज़री मदीना के पास जो रकम आपके पास मौजूद है वो दावत इस्लामी के शोबा FGRF को डोनेट करता हूँ। बस इतनी अर्ज़ है कि जब आपकी और ज़हनी आजमाइश के मदनी काफ़िले की प्यारे आका की बारगाह में हाज़री हो तो मुझ गुनाहगार का सलाम अर्ज़ कीजिएगा और ये कहिएगा कि क़यामत है अब इंतज़ार मदीना। क्या बात है। अब सोचें जिसको ज़िंदगी में पहली बार मदीने जाना था कितनी खुशी हुई होगी। ये भी जज्बा है लोगों का कि मदीने वाले आका की दुखियारी उम्मत की मदद की जाए। वो बार बार वही वाली बात है कि कुछ लोग वाकई मुझे ऐसा लगता है इस डिज़ास्टर में जन्नत कमा लेंगे, अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसमें भी माल कमाने का सोचेंगे। असद भाई आपका भी ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है और बड़ी वहाँ भी तबाही है, आप भी इस मामले में कुछ इरशाद फरमाएं। जी माशाअल्लाह, दावत इस्लामी जो इसमें खिदमत सर अंजाम दे रही है वो सबके सामने है। यहाँ बिजनेस कम्युनिटी की जहाँ बात हुई वहाँ पर एक और कैटेगरी है जो अगर अच्छी हरकत में आ जाए तो शायद इनको पहले से भी ज़्यादा बेहतर अपना पाँव पे खड़ा होना देखना हो सकता है, और वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। जी देखिए, जब मुल्क के, ये तो चलो एक अलग एतबार से डिज़ास्टर है, जब भी माली तौर पर किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह के ममालिक के अंदर परेशानी आती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। किसी का 1 का यहाँ का 10 बनता है, किसी का 100, किसी का 200 भी बनता है। तो अच्छा, ये जो ओवरसीज़ हैं इनमें एक बड़ी तादाद है, 90% कहें तो इनका ताल्लुक भी पंजाब से ही होगा। बाकी अगर हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध कराची मिलाएं तो शायद ये 10 to 20% बनेंगे। तो माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ने नवाजा है और जो बाहर जाकर वेल इस्टेब्लिश हैं और बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। मुझे याद है पिछले 2010-12 में जो एक बड़ा सैलाब आया था, यानी कि ज़लज़ले के बाद तो एक बड़ी तबाही थी, वो 10-12 का सैलाब था। उस दौरान किसी एक मुस्लिम कंट्री की तरफ से एक मदद आई थी और मुल्तान के एक अतराफ़ के इलाके के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और रकम का सही इस्तेमाल जब वहाँ पर हुआ अब्दुल हबीब भाई, तो माशाअल्लाह जो कच्चे घरों में रह रहे थे इस वक्त वो सोसाइटी में रह रहे, और वहाँ पर छोटी मोटी डिस्पेंसरी थी तो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, और इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया कि मुल्तान शहर के भी लोग बाज वहाँ जाते हैं कि यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलती है। तो ये एक एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि एक तो रकम का जमा होना है और फिर उसका दुरुस्त खर्च होना है। तो वो मुस्लिम किसी कंट्री की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने उसको मॉनिटर भी किया और अपने हिसाब से उसको इस्टेब्लिश किया। तो इत्तेफाक से एक दफ़ा मेरा वहाँ से गुजरना हुआ तो मैंने कहा ये क्या, ये यानी कि जंगल में मंगल। तो उन्होंने फिर बताया कि ये इस तरह से हुआ। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अगर वो खर्च करें और दुरुस्त अंदाज पर करें, और दावत इस्लामी का फुटप्रिंट और जो नेटवर्क है ये बहुत बड़ी मदद है। वरना तो लोग देकर भी परेशान होते हैं कि यार हमने दिया तो है, पता नहीं सही जगह पे लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वाकई आजमाइश है, बहुत ज़्यादा उदासी है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह की रज़ा पर
راضی رہنا یہ ہماری تربیت ہے، صبر اور شکر یہ ہماری بنیاد ہے. اور اگر ہم ہسٹری پہ نظر کرتے ہیں تو ابھی مفتی صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا مہاجرین و انصار کا جو موقع تھا. اس کے علاوہ بھی اگر ہم جدید دور کی بات کریں تو کئی ایسی قومیں ہوئیں کہ جن پر اس سے بھی بڑا ڈیزاسٹر آیا، لیکن ڈیزاسٹر کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا وہ ان کے فیوچر کو طے کرتا ہے، اور وہ پھر اس وقت دنیا کی بڑی قومیں بنی. تو اللہ پاک ہمیں ہمت بھی دے، حوصلہ بھی دے، اور لوگوں نے ان چیزوں سے سیکھا اور موٹیویٹ ہوئے اور آگے بڑھے، اور پھر اس پوزیشن سے اپنے آپ کو باہر نکلنے میں کامیاب بھی ہوئے. اور اس سے ہم نے لرننگ بھی کرنی ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کے حالات ہوتے، اللہ نہ کرے ایسے ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ جب کسی بڑی بلڈنگ کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایمبولنس جو ہے گیٹ نمبر 2 پر پہنچی ہوئی ہے اور بیمار جو گیٹ نمبر 8 پر ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر ہی ڈھونڈنے میں ہی اموات ہو جاتی تھی. تو اب جو اچھے علاقے انہوں نے اسے لرننگ کی اور ایمرجنسی اسمبلی کی ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے. بعض جگہوں پر تو ایک بڑا سا درخت یا سایہ بھی ہوتا ہے زمین سے 3-4 فٹ اونچی جگہ بنا کر، تو 100 گھر ہیں تو اس کے پاس 100 لوگوں کی 100 خاندانوں کی جمع ہونے کی ایک جگہ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اس طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں تو آپ نے اس سے سیکھا کیا. اللہ نہ کرے کہ یہ تو جو the damage is done والی بات ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اللہ آئندہ محفوظ رکھے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد ایز اے نیشن، ایز اے قوم ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے. اور بہت سارے ممالک کی ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت بڑے ڈیزاسٹر کے بعد، یعنی کہ ایسا ڈیزاسٹر ہوا کہ اس کے بعد اس سے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ بالکل وہ ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جب کھڑے ہوئے اور ایز اے نیشن انہوں نے اپنے آپ کو یکجا کیا تو آج دنیا کے اندر ان کا ایک بڑا نام مانا جاتا ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، ہمیں تو ہمارے آقا نے بھائی بھائی قرار دیا. مسلمانوں کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے. صلہ رحمی کے جو فضائل ہیں، برکات. جب پھر ہمارا تو ایمان ہے آخرت پر، یعنی کہ دیگر لوگ جو کام کرتے ہیں تو ان کا میکسیمم جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے کہ یار ہم نے 150 سال جو زندہ رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس تو ہمیشہ کی زندگی کا کانسیپٹ ہے، ہم تھوڑا کریں گے بہت پائیں گے، ایک انلیمیٹڈ زندگی کا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس. تو ہمارے پاس جو موٹیویشن ہے صرف اس کو ایک رائٹ سمت دینے کی ضرورت ہے. اور سچی بات یہ ہے، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، امداد تو اتنی ہوتی ہے کہ اگر صحیح خرچ ہو جائے تو پہلے جہاں پر تھے اس سے بہت اوپر آ جائیں. لیکن اس کی تقسیم کیسی ہوئی، اس کا استعمال کیسا ہوا، امداد آنے کے بعد ہم پھر الٹے سیدھے کام میں لگ گئے یا واقعی اس کو ہم نے صحیح خرچ کیا. ہم نیگیٹو باتیں نہیں کرنا چاہتے، نہ کرنی چاہیے اس موقع پر، لیکن ایک ہم سب کو سمجھنے کی بات ہے کہ اس موقع کے بعد ہمارا رسپانس کیسا ہے. اگر وہ ہمارا پازیٹیو ہوگا تو اللہ پاک بھی ایسوں کی مدد فرماتا ہے اور پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں. جی ناظرین، ایک ریسرچ کے مطابق 4 کروڑ لوگ اس وقت ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں اپنے گھروں سے، یعنی بے گھر ہوئے ہیں، اور 40 لاکھ ایکڑ کی جو کراپس ہے، 40 لاکھ ایکڑ کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی مشکل گھڑی ہے. مدد جاری رکھیے گا، چاہے خود کیجئے چاہے FGRF کے تھرو کیجئے، مگر جاری رکھیے گا. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ چند دنوں کا کام نہیں ہے، اصل کام اگلے چند ہفتوں کے بعد شروع ہوگا، جب یہ لوگ بیچارے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور ان کو گھر بنا کر دینا ہوگا. تو اس وقت بھی آپ نے مدد کرنی ہے، اب بھی کرنی ہے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، مدد کی اس گھڑی میں کسی کا دست و بازو بننا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا.